الحمدللہ آپ لوگ یہ بھی جان کر بہت خوش ہوں گے کہ فیبروری 2023 میں 1 فیبروری 2023 میں IREF کے قائم ہوئے 25 سال مکمل ہو گئے. یعنی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے اس 75 سالہ جو ہماری آزادی کی تاریخ میں، اس میں سے 25 سال اللہ نے ہم کو اس میں خدمت کا موقع دیا ہے. اللہ کے دین کی خدمت، ہمارے قوم کی خدمت، ارریسپیکٹو وہ مسلمان یا غیر مسلمان ہیں، ان کی ایک فوکس ہو کر خدمت کرنے کا موقع دیا ہے. اور یہ میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں، کیونکہ میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں خود اپنی سانس کے اوپر اپنا اختیار رکھوں. میں ایک دانے پہ رزق کے میرے اختیار نہیں رکھتا. تو یہ اتنا جو بڑا کام ہے، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے اللہ نے یہ کام کرنے کی ہدایت دی، مدد کی، اور یہ کام چل پڑا الحمدللہ. تو 1 فیبروری 2023 میں اللہ کے کرم سے ہم نے 25 سال مکمل کر لیے اپنے ماشاءاللہ سے. آج پھاڑ دیے کیوں جا رہے ہیں؟ بٹ گئے تم بٹ کے حق کی لڑائی نہیں لڑ سکتے. حق کی لڑائی کا پہلا اصول تمہارا حق پہ جمع ہونا ہوتا. تم حق بول کے حق پہ بٹے ہوئے ہیں تو تم حق پہ ہے ہی نہیں اصل. بالخیری لشدید، خیر یہاں پہ دولت کو کیوں بولا گیا؟ کیونکہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں سب سے اچھی چیز مال کو سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 13 اگست 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبدالقیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. سب سے پہلے جناب سنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ العادیات سورہ نمبر 100 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم به يومئذ لخبير. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ القاریہ سورہ نمبر 101 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث و فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس اپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ العادیات پر اپنے درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ ماشاءاللہ آج ہمارا جو درس قرآن کا سورہ ہے وہ ہے سورہ العادیات، جو قرآن مجید کا 100 نمبر والا سورہ ہے، یعنی 114 میں سے 100 نمبر والا سورہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس سورے پر اپنے درس کا آغاز کروں، کچھ باتیں ہمارے 2 دن بعد منائے جانے والے 76ویں 76th یوم آزادی انڈیپینڈنس ڈے کو نظر میں رکھتے ہوئے اس مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اور اسی مناسبت سے یہ جو انڈیا کا ہمارا فلیگ ہے، اس کو ہم نے رکھا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم احساس کمتری میں ہوتے ہیں، اور احساس کمتری میں ہونے کی بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے، ہم اپنی خود کی تاریخ نہیں جانتے۔ جب آپ تاریخ سے واقف نہیں ہوتے تو خود بخود احساس کمتری میں جاتے ہیں، پھر اندھ بھکتوں کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا اس سے متاثر ہوتے، اور زیادہ احساس کمتری میں چلے جاتے، اور پھر اس کے بعد جو حقیقت ہے وہ حقیقت اس طرح ہم سے کوسوں میل دور نکل جاتی، جس کی وجہ سے ہم کو جو اصلیت جاننا چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ 2-3 باتیں آزادی کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
ہم جب سب اسکولس میں پڑھے تو ہم کو بتایا گیا کہ سب سے پہلی جو آزادی کی جنگ ہوئی وہ 1857 میں 1857 میں میرٹھ میں شروع ہوئی اور پھر دلی تک پہنچی، اور پھر بہادر شاہ ظفر وغیرہ کا یہ نام ہم نے بہت سنا ہے. یہ 10 مئی 1857 سے لے کر لگ بھگ جولائی 1857 تک چلی، اور پھر اچھی خاصی طریقے سے اس میں آزادی کی جنگ میں شامل ہونے والوں کو موت کے گھات انگریزوں نے اتارا، برٹش نے اتار دیا. اس لڑائی میں شامل ہندوستان میں اس وقت موجود ہر مذہب کا فرد پوری جان اپنے مال کے ساتھ لڑائی لڑا، یہ سوچے بغیر کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اور ساتھ میں ایک بات جو بہت اہم ہے ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے، جس وقت انگریز یہاں پر حکومت کرنے پہلی مرتبہ آئے ہندوستان پر حکومت شروع کیے، اس وقت حکومت مسلمان کر رہے تھے یہاں پہ. تو جو اصل لڑائی لڑے وہ مسلمان لڑے، کیونکہ حکومت جب آپ کسی کی کھینچنے جائیں گے تو لڑائی اس سے ہوگی جو حکومت پر ہے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اقتدار پر تھے، ان کو اقتدار بچانا تھا، اور وہ اقتدار کی خاطر بھیڑ پڑے، لڑ پڑے اس کو بچانے کے لیے. تو لازم ہے کہ مقابلہ جو ہوا جب انگریز یہاں پہ حکومت شروع کرے تو ان حکمرانوں سے ہوا جو یہاں پہ حکومتیں کر رہے تھے. تو یہ تصور لانا کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں حصہ ہی نہیں لیا یا ان لوگوں نے اس میں کوئی شمولیت اختیار نہیں کی، یہ ایک بہت بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ ایک عقلی دلیل ہے، یعنی اگر تھوڑی بھی کامن سینس ہمارے پاس ہے تو ہمارے سمجھنے کے لیے کہ حکومت مسلمان کر رہے تھے تو انگریز حکومت مسلمانوں سے چھین رہے تھے، تو لڑائی ہوگی تو مسلمانوں سے لڑائی ہوگی اس کے لیے، تو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور چونکہ جو مسلم حکمران ہوا کرتے تھے ان کی فوج میں بے شمار غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے. ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، سکھ بھائی بھی تھے، عیسائی بھائی بھی تھے، بدھ بھائی بھی تھے، پارسی بھائی بھی تھے، یہودی بھائی بھی تھے. ان سب نے بھی شرکت کی. اور پھر جب معاملہ یہ ہو گیا کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک فورن پاور ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے تو سب نے مل کر ان کا مقابلہ کیا. 1857 سے یہ مقابلہ شروع ہوا. پھر 1920 میں جب گاندھی جی نے اس میں شمولیت اختیار کی تو یہ مقابلہ ایک بالکل الگ نوعیت پر چلا گیا، اور اللہ کی توفیق اور مدد سے 1947 میں ہم کو اللہ کے احسان سے 15 اگست 1947 کو ہم کو آزادی بالآخر مل ہی گئی. اس پوری گفتگو میں ایک اور بڑی اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں حیدرآباد سے، ہم میں سے بہت کم کو شاید یہ واقفیت ہے کہ سب سے پہلا حملہ انگریزوں کے اوپر ان کے ریسیڈنسی پہ اگر کسی نے کیا تو وہ تھا مولوی علاؤ الدین اور ترے باز خان. 17 جولائی 1857 17 جولائی 1857 کو، آج جس کو آپ ویمنس کالج کوٹھی کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس وقت کے جو ہے یہاں کی برٹش ریسیڈنسی تھی جہاں پہ برٹش امپائر کا ایک آفیسر رہا کرتا تھا، ایک انگریز تھا جس کی شادی نواز النساء بیگم سے ہوئی، پھر 2 بچے بھی تھے اس کے، اور جس کو آپ آج ویمنس کالج بولتے، یہ اس کی ریسیڈنسی ہوا کرتی تھی. مولوی علاؤ الدین مکہ مسجد کے امام تھے، مبلغ دین تھے، دائی تھے وہ. ان کے ساتھ ترے باز خان جس کا تعلق اتر پردیش سے تھا، ان دونوں نے مل کر 500 لوگوں کو جمع کر کے ایک زبردست حملہ کیا. پھر انگریزوں نے ان پر فائرنگ کی، مار پیٹ ہوئی. اس میں یقیناً چونکہ انگریزوں کے پاس ہتھیار تھے زیادہ، فوج تھی ان کی، اور یہ ایک عام لوگ تھے جو ایک جذبے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، وہ لوگوں کی ہار ہوئی. مولوی علاؤ الدین خان پکڑے گئے، پہلے بھاگے پھر پکڑے گئے، ترے باز خان پکڑے گئے، ان لوگوں کو سزائیں ہوئی، ترے باز خان کو پھانسی دے دی گئی. تو یہ اس شہر حیدرآباد کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ گویا چاہے نظام حکومت کر رہے تھے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنا ایک الائنس بنا لیا تھا، لیکن جو عام عوام تھی اور خاص طور پہ مسلمان اس سے بالکل متفق نہیں تھے. وہ برابر اپنی جگہ انگریزوں سے لڑائی میں شامل ہوئے. بنگال کی جو لڑائی ہوئی اور اسی طریقے سے ٹیپو سلطان نے جو لڑائی لڑی، یہ سب انگریزوں سے لڑائی اس وجہ سے تھی کہ اس زمین کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا جائے. تو یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کو ہم نہیں بھول سکتے. دوسری چیز، جب جھوٹ بہت زیادہ حاوی ہو جاتی
تو ہم کو یہ لگتا کہ وہی سچ ہے. اور جھوٹ جس طریقے سے حاوی کی جا رہی ہے اس میں ایک ذہنی طور پر, جس کو سائیکولوجیکل وارفیئر کہا جاتا ہے, ایک ذہنی طور پر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے فی الوقت, جس میں آج کی جو نسل پیدا ہو رہی مسلمانوں کی, ان کے ذہن میں یہ بات کئی طریقوں سے انجانے طور پر, جان بوجھ کر نہیں انجانے طور پر داخل ہوتے جا رہی, چاہے وہ موویز کے ذریعے ہو یا دوسرے جو ہے سوشل پلیٹ فارمز, میڈیا کے کئی اور جو ذرائع ہیں, سورسز ہیں, اس کے ذریعے ہوں, کہ اس پورے ملک کے لیے جو اصل دشمن ہیں وہ ہم مسلمان ہیں, اور ان لوگوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا, یہ بوجھ ہیں. یہ لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا, پھر انگریزوں نے اس کو تباہ کیا, یہ دونوں بھی غدار ہیں. اس طریقے کا ایک پروپیگنڈا ہے. اور ایسے وقت میں ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت جو معصوم ذہن ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے پروپیگنڈا کی وجہ سے خواہ مخواہ کے اپنے ملک اس زمین سے محبت میں کوئی کمی آنے کے امکانات ہوتے, کمی آتی نہیں بول رہا ہوں میں, امکانات ہوتے. تو ہرگز اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹا کتنا بھی جھوٹ چلا چلا کر بولے, جو سچائی ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی. 2+2 کو آپ کتنا بھی 5 کہہ کر پروپیگنڈا کر لو, لیکن وہ 5 کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو جو یہاں کے مسلمان ہیں وہ پوری طریقے سے یہ احساس میں رہیں کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے, اس ملک پر ہمارا پورا اختیار ہے, ہم اس کے بالکل حقدار ہیں, اس کی ہر چیز کے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس میں اچھا, اس میں شامل ہونا, اس میں آگے بڑھ کر حصہ لینا, یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگرچہ کہ دین اسلام میں وطنیت کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ ایک حق ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, پیرہن ہے جو اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے یقیناً اسلام میں وطنیت کا کوئی تصور نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے, یہ تو آیا ہی سارے عالم کے لیے ہے. تو وطنیت کا تصور اسلام میں اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے آج نیشنلزم کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے, جس کو خود ربندر ناتھ ٹیگور جی نے بھی اپوز کیا تھا کہ نیشنلزم جنگوئزم میں کنورٹ ہو رہا, بلکہ یعنی قوم پرستی, قوم یعنی وطن کی محبت, حب وطنی وطن پرستی میں تبدیل ہو رہی. اور جب کوئی چیز وطن پرستی یا کوئی چیز کی پرستش ہونا شروع ہو جاتی تو پھر وہ ایک مذہبی رنگ اختیار کر جاتی, اور پھر جب وہ نظریہ کسی پر تھوپا جانے لگتا تو پھر وہ نظریہ آپ کے اندر جو ہے نا ٹکراؤ پیدا کر دیتا. تو محبت کرنا, میں میرے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں بولنا الگ ہے, میں میرے ماں باپ کی پوجا کرتا ہوں بولنا الگ ہے. تو ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے یہ میرا فخر ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ میں, میرے ماں باپ, میرے دادا دادی, میرے نانا نانی, جہاں تک میں واقف ہوں, میرے پردادا پردادی, میرے پردانا پردانی, وہ سب یہیں پیدا ہوئے, وہ یہیں دفن ہوئے, وہ یہیں بڑے ہوئے, میں یہیں پیدا ہوا, میں یہیں بڑا ہوا, یہیں جو انشاءاللہ اللہ نے اگر میری موت لکھی ہے تو یہیں مروں گا, یہیں میری تدفین ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ ہمارا اپنا ملک ہے, اس کے اوپر ہم مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے, اور جھوٹے چاہے کچھ بھی بول لیں ان کے پروپیگنڈے کو ہرگز اثر میں نہیں لینا چاہیے. اور اس ملک کے لیے ہم اپنا جو کچھ اس کی ترقی میں, اس کے اندر امن و امان میں اپنا تعاون کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیے. جس طرح کہا گیا ہے کہ ایک اچھا کام کرنے والا وہ اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں گے یا اس کو کوئی صلاح دیں گے, وہ اچھا کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ اچھا کام کرنا اچھے آدمی پر فرض کیا ہے اسلام نے. وہ اس وجہ سے اچھا کام نہیں کرتا کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں, ارے تم بڑا کام, اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اچھے آدمی کی پہچان ہے اچھا کام کرنا. تو اس اعتبار فوجی اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے, جب فوجی اپنی ڈیوٹی نبھاتا تو وہ یہ تصور کے بغیر نبھاتا کہ اسے کوئی میڈلز ملیں گے اور پورے انڈینز مل کر وہ کہیں دکھے گا تو سیلیوٹ ماریں گے. وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے. تو اسی طریقے سے ہم سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس ملک کے امن کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا حصہ بنے. اور ساتھ میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج ہمارا ملک ایک سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن جس طریقے سے ایک طبقے کو پورا پیچھے کر کے سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن کے ساتھ کچھ کیا جائے گا, اگر کیا جا رہا ہے تو پھر یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جسم کے
آپ ایک حصے کے ایکسرسائز کریں گے اور دوسرے حصے کو نظر انداز کریں گے تو پھر باڈی پوری پیرالائزڈ ہونے کے امکانات رہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے خود نقصان ہوگا, آپ خود اس کے بعد دھکا کھائیں گے. اور پھر یہ کہنا کہ بھائی پرانے زمانے میں آج جو بھی قصے ہو رہے ہیں جس میں ایک بد امنی کا ماحول ایک طبقے میں پایا جاتا ہے, بے چینی کا ماحول پایا جاتا ہے, ایک احساس خوف کا ماحول ہے, تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ایسے واقعات تو پہلے سے بھی ہوتے تھے, اب میڈیا آنے سے بہت عام ہو گئے ہیں, میڈیا آنے سے زیادہ دقتیں آ رہی ہیں, پہلے بھی بہت ہوتے تھے. تو ایسے وقت میں ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میڈیا کی وجہ سے یہ فتنہ زیادہ ہو رہا تو یا تو میڈیا پہ کنٹرول کرو یا واقعات پہ کنٹرول کرو. لیکن یہ جو بدامنی کا ماحول ہے, یہ جو بے چینی کا ماحول ہے, ہم سب ہندوستانی ہیں, اور جب تک ہم سب کا وکاس ہم سب کے ساتھ نہیں ہوگا یہ ملک کبھی نہ کبھی اللہ نہ خواستہ اللہ نہ کرے نقصان اٹھائے گا. اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے, اس بات کو احساس میں رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم فخر محسوس کریں کہ ہم نے 76 سال مکمل کر لیے ہندوستان کی آزادی کے. اور یہ ایک پیغام کے بعد ایک اور پیغام, الحمدللہ آپ لوگ یہ بھی جان کر بہت خوش ہوں گے کہ فیبروری 2023 میں 1 فیبروری 2023 میں IREF کے قائم ہوئے 25 سال مکمل ہو گئے. یعنی اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے احسان سے اس 75 سالہ جو ہماری آزادی کی تاریخ ہے اس میں سے 25 سال اللہ نے ہم کو اس میں خدمت کا موقع دیا ہے. اللہ کے دین کی خدمت, ہمارے قوم کی خدمت, ارریسپیکٹو وہ مسلمان یا غیر مسلمان ہیں, ان کی ایک فوکس ہو کر خدمت کرنے کا موقع دیا ہے. اور یہ میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں, کیونکہ میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں خود اپنی سانس کے اوپر اپنا اختیار رکھوں. میں ایک دانے پہ رزق کے میرے اختیار نہیں رکھتا, تو یہ اتنا جو بڑا کام ہے اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے اللہ نے یہ کام کرنے کی ہدایت دی, مدد کی, اور یہ کام چل پڑا الحمدللہ. تو 1 فیبروری 2023 میں اللہ کے کرم سے ہم نے 25 سال مکمل کر لیے اپنے ماشاءاللہ سے. اور آپ لوگ یہ بھی جان کر خوش ہوں گے کہ جب ہم لوگ کام شروع کیے تھے 1998 فیبروری 1 میں, جب ہم لوگ آفس رجسٹر کیے اور کام اپنا آغاز کیے, تو ہمارے یہ جو سنڈے سیشنز ہے یہ مارننگ میں ہی ہوا کرتے تھے, یہی ٹائم ہوا کرتے تھے, 11:30 کا ٹائم جو رہتا تھا. اور یہ سیشنز 2009 تک اسی طریقے سے چلے. آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ 2009 کے آس پاس IT کا سیکٹر حیدرآباد میں آنا شروع ہوا, اور اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کا دماغ دین سے زیادہ مال کے اوپر چلے گیا, اور پھر آہستہ آہستہ مارننگ کا یہ سیشن تھوڑا کمزور پڑتا گیا, کیونکہ اکثریت جو یہاں پہ آتی تھی وہ IT وغیرہ جوائن کرنے لگ گئے, کافی نوجوان آتے تھے, تو پھر رات تمام جاگ رہے تھے, فجر کے بعد سو رہے تھے, کیونکہ نوکریاں جا کے گوروں کی غلامی رات تمام کر رہے تھے, صبح آ کے سو جا رہے تھے. تو پھر ہم سوچے کہ بھائی چلیے ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائمنگ کو چینج کریں گے. تو 2009 کے بعد یہ ٹائمنگ چینج ہوئے, یعنی 11 سال تک مارننگ ٹائمنگ میں سیشنز چلے, 14 سال پھر یہ گیپ آیا, اور اللہ کے فضل سے میں نے سوچا کہ 2 دن بعد, آج 13 اگست 2023 ہے, 13 اگست 2023, تو جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ تو پلان کیجئے اس سال, کچھ جیسا 1 جنوری کو جو ہے ایک پلان ڈالا جاتا ہے کہ بھائی اگلے سال تک میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. تو میں نے سوچا کہ ماشاءاللہ جو 76th ڈے آف انڈیپینڈنس جو 2 دن کے بعد منایا جائے گا, تو 13 اگست اس سے منانے کے پہلے ہم IREF والے بھی اس میں واپس بیک ٹو بیسکس جائیں گے, کیونکہ جب تک آپ بیک ٹو بیسکس نہیں جاتے کامیابی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. کوئی بھی فیلڈ میں بیک ٹو بیسکس جانا ضروری ہے. تو الحمدللہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دلوں میں قرآن سے نسبت رکھے گا, محبت رکھے گا, ان کو جمع کر کے رہے گا. یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج ہم لوگ سب یہاں پر جمع ہوئے, اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے خاندان سے میرا تعلق رکھا جہاں پہ میرے تایا ناصر حسین صدیقی, وہ 1940s اور 50s کے دہے میں, اگر آپ جو پنجا گٹے پہ اردو ادبیت کا مرکز ہے وہاں پہ جائیں گے تو ان کے اس زمانے میں جو اردو اخبارات آتے تھے اس کے بہت سارے آرٹیکلز میں ان کا کنٹریبیوشن رہا. میرے والد اسمبلی سے ریٹائر ہوئے, میری والدہ ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز تھے ماشاءاللہ, اور ان پوروں سے مجھے جو سیکھنے کو ملا بچپن سے وہ یہی ملا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر 2 فرائض ہیں. ایک ہمارے دین کا فرض جو ہمارے لیے لازم ہے, دوسرا جو دنیا پوری آج
ملکوں میں تقسیم ہو چکی ہے, تو یقیناً اب اس میں آپ اکیلے ٹھہر کے ملک کو میں نہیں مانتا نہیں بول سکتے, اور جب سارے مسلمان دنیا کی اس بات کو مان چکے ہیں تو آپ بھی اس ملک کا حصہ ہیں. مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس ملک کے لوگ آپ کے کام کا فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہم سب کو دیا ہے, ہم سب سے اللہ ایسا ہی کام لے کہ ہم دین کے لیے بھی مرنے سے پہلے کچھ کر جائیں, اور اس ملک اور ملک والوں کے لیے ایمانداری سے, امانت داری سے, بغیر خود غرضی کے, بے غرض ہو کر, بے لوث ہو کر, بغیر آج میں بیج بوؤں گا آج ہی جھاڑ اٹھ جائے, کل صبح اٹھ کے جا کے میں پھل توڑ کے کھاؤں گا, اس نیت سے کام نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرنے کے 500 سال بعد اللہ اس کے پھل کسی کو دینا چاہے. بس کام کرتے جائیے. حاجر علیہ السلام جب صفا اور مروہ پر بھاگے تھے تو ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ پھر جب محمد رسول اللہ کو بھیجا جائے گا ہزاروں سال کے بعد, ان کو اور ان کی امت کو قیامت تک ان پہاڑوں پر بھگایا جائے گا اللہ کی طرف سے حاجر علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے. تو آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہوگا تو رائے گا نہیں جانے دیں گے. اللہ سے دعا ہے ایسے حالات میں, جبکہ بخاری کی حدیث ہے 7068, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے برا ہوگا. تو یہ بات طے ہے, نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے, ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. تو آپ یہ ذہن بنا کر چلیے کہ آنے والا دور آپ لوگوں کے لیے اور بڑے امتحانوں کا دور ہے, میرے لیے اور بڑے امتحانوں کا دور ہے, اور اس میں ہماری کامیابی کا دار و مدار حق اور صبر پر قائم رہنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور صبر پر قائم رکھے, اور ہم سب کو ایک حصے دار بنائے موت سے پہلے, کہ ہم کچھ ایسا کر کے جائیں کہ دین اور انسانیت کو ہمارے بعد بہت بڑا اس کا فائدہ پہنچے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے اس عنوان کو ہم شروع کرتے ہیں. جیسے بتایا کہ سورہ عادیات پر آج ہمارا درس ہے. العادیات یہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں, سورہ کا جو نام ہے, یہی پہلی آیت میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس کا جو روٹ ہے, جو اس کا جذر ہے یا اس کا مادہ ہے, وہ عین, دال اور واو سے ہے, ادو. اور یہ پوری قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور یہ سورہ میں پہلی آیت میں استعمال ہوا ہے. اسی لفظ سے لفظ عاد ہے, قوم عاد اسی سے ہے. عداوت یہ بھی اسی سے ہے, عدوہ یہ بھی اسی سے ہے, اور عدو یہ بھی اسی سے ہے. اس کا بنیادی معنی ہے دشمنی, آپس میں دشمنی کی بنیاد پر مقابلہ. ایک ہے پروگریسو کمپٹیشن, ایک ہے پازیٹیو کمپٹیشن, ایک ہے ہیلدی کمپٹیشن, ایک ہے نیگیٹو کمپٹیشن. تو یہ نیگیٹو جو کمپٹیشن ہوتا, دشمنی اور انا کی بنیاد کے اوپر جو آپس میں مقابلے ہوتے, اس قسم کی دشمنی کو عدو یا عداوت کہتے ہیں. یہ سورہ کا نام اسی مفہوم میں ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ عربوں کا رواج, یہ سورہ کو سمجھنے سے پہلے پھر ایک بار یاد دلا دوں کہ عربوں کا جو مزاج اور رواج تھا, جو آج بھی ہے, چھوٹی بھی بات ہے لیکن اگر تھوڑی بھی اہمیت کی ہے تو لوگ فوراً اس کے اوپر قسم کھا کے بیان کرتے. اس کو قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ بات اہمیت کی ہے, ذرا غور سے سنو, میں جو بول رہا ہوں توجہ دو بھائی, میں بہت اہم بات بول رہا ہوں آپ کو. یہ ان کا مزاج تھا یہ, اور قرآن میں اللہ نے ان کے اس مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور یہ مزاج ہر جگہ ہے لیکن عربوں میں بہت زیادہ ہے, اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لگ بھگ 114 میں سے 114 میں سے لگ بھگ 33 سورے ایسے ہیں, قرآن کے 33 سورے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شروعات میں آیتوں میں قسم کھا کر کوئی نہ کوئی چیز کی, کوئی نہ کوئی مضمون کی قسم کھا کر آغاز کیا ہے اس کو. اور انہی میں سے یہ ایک سورہ ہے. بعض سوروں میں صرف ایک قسم کھائی, بعض میں ایک سے زائد کھائی. یہ ان 2-3 سوروں میں ہے سے ایک ہے. سورہ عادیات ان 2-3 سوروں میں سے ایک ہے قرآن کے, جس میں لگ بھگ 5 آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی, ایک کے بعد ایک. یعنی جتنے زیادہ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ, کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اس کے بعد آنے والی بات ہے وہ انتہائی اہمیت کی بات ہے جو اصل بتانا چاہ رہے ہیں. قسم کھائی کہیں کی لیے جاتی ہے, کوئی بات کو سمجھانے اور منوانے کے لیے کھائی جاتی ہے.
اماں کی قسم ہے، اماں کی قسم ہے، بلکہ جملہ انہیں رک جاتا نہیں، اس کے بعد ایک بات بولتا سامنے والا، یا ایک بات بول کے اس کے بعد قسم کھاتا اس کے لیے، بھائی میں ماں کی قسم کھا کے بول رہا ہوں یہ بات کا مطلب وہ قسم کھانے کا مقصد ہے کسی بات کے اوپر آپ کو یقین دلانا یا توجہ دلانا. تو یہ بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ وہ سوروں میں سے سورہ شمس ایک ایسا سورہ ہے جس میں اللہ نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں. یہ سورہ بھی ایسا ہے جس کی 5 آیتیں آپ دیکھیں گے 11 میں سے 5 آیتیں لگ بھگ 50% آلموسٹ یہ سورے کی آیتیں قسم میں ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بول رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات بول ہی نہیں سکتے، وہ تو صادق تھے، تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہے، تو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اتنا سچا آدمی قسم کھائے یا اتنی سچی ذات مبارک کائنات کی، اللہ رب العالمین خالق کائنات خود قسم کھائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے میرے بندو بڑے غور سے سن لو کہ بہت ہی سنجیدگی کی کوئی بات ہے، بہت ہی سیریس کوئی وارننگ ہے تمہارے لیے، تو اس کو غور سے سننا جو بتائی جائے گی آگے. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے ایک اور پہلو علماء بڑی پیاری بات بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب قسمیں کھاتے ہیں تو جو سورے میں قسم کھا کر جو موضوع بتاتے ہیں اس کے بعد ہم ایمان ہے ہمارا یہ، اگر اس میں کوئی اختلاف ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیے، میں پوچھ لیتا ہوں آپ لوگوں سے. اور ایسا ڈر کے ایمان مت لائیے، یقین سے ایمان لائیے جو بات بول رہا ہوں اس کے اوپر. قرآن کا جو ہر حرف جس جگہ پر بھی اللہ نے رکھا ہے وہ مکمل حکمت سے بھرا ہوا ہے. وہاں کے علاوہ کہیں آتا تو وہ بات وہ حکمت کی نہیں رہتی اس میں قائم. مثال کے طور پہ والتین والزیتون یہ قسم کھا ہے اللہ تعالیٰ. اب والتینی والزیتونی کی قسم اگر اس سورے میں کھا رہے ہیں تو اس کے بعد جو عنوان آ رہا اس کے لیے یہ برابر حکمت اور موضوع نہیں دکھتا تھا. تو اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے جب کوئی چیز کی ہے تو پوری کی پوری حکمت کے ساتھ ہے، کیونکہ الحکیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک، سب سے بڑی حکمت والے العلیم ہے اللہ تعالیٰ. تو اب ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جس جگہ پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ وہی جگہ جمنے والی ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ لے کے جا کے جمائیں گے تو نہیں جمے گی. تو اب جس جگہ قسمیں آ رہی ہیں آگے یہ اسی سورے میں جمنے والی قسمیں تھیں انشاءاللہ. تو اس بات کا بھی ذہن میں خیال رکھیے آپ. پھر اس سورے کے اندر 2 باتیں ذہن میں رکھیے آپ لوگ. ایک تو یہ مکی سورہ ہے، تو مکی سورہ ہونے کے ناطے ہم سب کو معلوم ہے کہ 13 سال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے مکۃ المکرمہ کی نبوت کی، اس میں آپ کو جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، قتال کا حکم نہیں آیا تھا، یعنی جنگ نہیں ہوئی، ایک بھی وار نہیں ہوئی. یہ سورہ ہے مکی، اور اس کی جو آیتیں اب انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، یہ پوری 5 آیتوں میں جو قسمیں ہیں یہ میدان جنگ کے چیزوں سے متعلق اور اس نقشے سے متعلق ہے. تو یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، آگے سورے کو سمجھنے میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور ہم پر انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس کا ویسا ہی اثر ہو جیسا اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر اس کا اثر ڈلایا تھا. دیکھیے آپ، عرب کے پاس ان کے مزاج میں جو بہت شوق کی چیز تھی، جو ان کا آپ بول سکتے کہ پاس ٹائم بولتے، ایک ہے ٹائم پاس، ایک ہے پاس ٹائم. پاس ٹائم انٹرٹینمنٹ ہے. ٹائم پاس تو آپ اب کچھ وقت مل گیا تو آپ اس کو گزار لے رہے ہیں، جس کو آپ کلنگ دا ٹائم بھی بولیں گے آپ، یہ ٹائم پاس ہے. ایک ہے پاس ٹائم انٹرٹینمنٹ، مزہ آتا ان کو دیکھنے میں کرنے میں، بڑا مزہ لے کے دیکھتے. آج ہمارے پاس پاس ٹائم کیا ہے؟ موبائل اینڈ موبائل گیمز ہو گئے، پورے اسی میں پورے گھسے ہوئے ہیں. رومن سویلائزیشن کا آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ان لوگوں کا کولوسیم، پورے جا کے وہ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے، اور کیا چیز دیکھ رہے ہیں مزہ لے لے کر؟ 2 شیروں کو چھوڑ دیا گیا، ایک بھوکا آدمی ہے انہیں بھاگ رہا ادھر سے ادھر، اس کے بعد شیر اس کو پھاڑ پھاڑ کے کھا رہے. مزہ ٹکٹس لے کے خرید کے جا کے دیکھتے تھے، یہ ان کا سپورٹس تھا. اب جو آدمی اس میں سے کامیابی سے نکل گیا پھر بادشاہ سلامت اس کو انعام سے نوازیں گے. عرب جو تھے ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کی چیز سب سے زیادہ کیا تھی معلوم ہے؟ جنگ لڑنا، جنگ کے قصے سننا، جنگ میں کون کس کو کتنے مارا،
अरबों के मिजाज में जंगें थी. कैसी जंगें थी? अरे भाई बेचारी बकरी मासूम, उसको तो कबीले नहीं मालूम, वो कबीले की बकरी इधर आ गई, जंग शुरू होगी दो कबीलों में. अब चल रही जंग, 100 को मार दे रहे हैं, 200 को मार दे रहे हैं, अब खुद से भी चल रहे हैं. आज उन्होंने मारे, कल उन्होंने मारे, कल ऐसा ऐसा, ये चलते चला यहाँ पे. फिर साथ में उन लोगों की पूरी गुफ्तगू में नौजवान है बकर. अब देखिए आज के यंगस्टर्स है, अब इनकी गुफ्तगू में अरे भाई लैम्बोर्गिनी मालूम नहीं रे, फेरारी उससे अच्छी रहती, नहीं रे बीएम अच्छी रहती, मर्सिडीज की स्पोर्ट्स देखा, एएमजी देखा उसकी. तब उनकी गुफ्तगू में अब ये देखिए कार, ये मॉडल्स. अरबों की गुफ्तगू में घोड़े, घोड़ों में जंग के घोड़ों की बहुत ज्यादा उनका मांग थी. जंगजू घोड़े किसके पास है, किस किस्म के हैं, कितनी जंगों में पार्टिसिपेट करे, क्या क्या कारनामे हैं वो घोड़ों के, कौन घोड़सवारी करा उसके ऊपर, कैसा घोड़ा घुस के मारा किसको. तो इनकी पूरी गुफ्तगू इसी पर चलती थी. ये अरब मिजाज था. यहां तक समझ गए अब आप लोग? अच्छा अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. अब आप लोगों में से यहां कितने हैं जिसको इंडियन आर्मी यंगस्टर्स, मैं एक को जानता हूं जिसको थोड़ा बहुत तजुर्बा होगा, लेकिन अब इस वक्त की महफिल में, लेकिन मैं यंगस्टर्स यूथ की बात कर रहा हूं. आप में से कितने हैं जिसको आर्मी का तजुर्बा है, उनके एक्सरसाइजेस का, उनके वेपन्स का, जब जंग होती तो वो जंग में वो लोग किस तरह लड़ते, उनके टैक्टिक्स क्या होते, किस तरीके से तोप इस्तेमाल होती, मशीन गन कब इस्तेमाल होती, AK-47 कब इस्तेमाल होती, और जब वो लोग टैंक्स को यूज करते तो कब करते, F-16 F-35 बॉम्बर्स है, स्टेल्थ बॉम्बर्स है. तो ये कौन से लेटेस्ट कौन से है, कौन से जनरेशन का. आप में से कितने हैं जो इन सब के बारे में मालूमात रखते हैं? कोई है? एक भी नहीं है ना? मैं भी नहीं हूं. लेकिन अब मैं अचानक आर्मी वालों की मौजूदगी में बैठ के वो बातें कर रहा हूं जो सिर्फ उनके जनरल्स की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कर सकती. समझे आप? भाई ना मेरे को जंग में कभी गया, ना कोई आर्मी का कैंप अटेंड करा हुआ हूं मैं कभी यहां पे किसी को पचकड़ने मारा हुआ हूं, लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं, पूरी आर्मी के पूरे मैदान जंग के हालात, जंग कैसी होती, टैंक्स कैसा चलते, ऑटोमेटिक मशीन गन्स कैसा चलते, AK-47 कैसा यूज होती, स्नाइपर क्या होता. अब इसके ऊपर मेरी पूरी गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, और इस तरह कर रहा हूं जैसा एक मेरे को एक जिंदगी का 25-30 साल का एक्सपीरियंस है इसके बारे में. तो अब आर्मी वालों की कैफियत क्या होती है वो सुनने के बाद? शौक होके दो चीजें करते, मेरी पूरी जन्म कुंडली निकालते कि इन्हें असल है क्या. भाई ना कभी आर्मी के कैंप को अटेंड करा, ये मालूमात आए कहां? समझ रहे हैं आप? अब ये शुरू के जो 5 आयतें हैं जंगजू घोड़े और जंग के नक्शे पर है, और बयान उसको कर रहे हैं वो जाते मुबारक जो कभी किसी को एक पचकड़ने मारे हुए. समझ गए आप? चक्कर खा गया यार. अभी ये किसके जुबान से निकल रहा भाई? 40 साल देखे कि कभी एक शख्स के ऊपर हाथ नहीं उठाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हाथ उठाना तो दूर की बात है, सामने वाले को दिल तोड़ देने वाला जुमला अदा नहीं करे अपनी जुबान मुबारक से. ये गवाही दे रहे हो लोग. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग और घोड़ों की जंग के वो बात कर रहे हैं जो एक इंतहाई तजुर्बेकार ही कर सकता. तो अब ये कैसा हो गया मालूम है? जो वहां अरब थे, जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खिरात करे, अट्रैक्ट हुए, क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, आखिर ये कहां से आगे बात, ये क्या बात कर रहे हैं. समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सूर्य की शुरुआत वैसा है. समझ गए? एक ऐसा इसका नक्शा अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बताए कि अरब चक्कर खा गए कि किसकी जुबान से निकल रहा, क्या बोल रहे हैं, कैसा मालूम इनको ये सब चीजें. समझ में आ रहा? वल आदियाती ज़बहन, अदू दुश्मनी, टकराव, टक्कर. अरबी में आदि, ऐन अलीफ दालिया, आदि, आदत से मजबूर, ये भी आदत लफ्ज इसी से. आदत का मतलब क्या है? बार बार, टकरार, रिपीटेड.
तो कोई चीज रिपीटेड हुई तो इट क्रिएट्स अ फ्रिक्शन ना. तो ये जो आदि ये लफ्ज जो है वो लोग किसको बोलते थे मालूम है? ऐसे घोड़सवार को जो मैदान जंग में, जैसा फुटबॉल में एक स्ट्राइकर रहता, 11 तो प्लेयर्स है, पूरों को फुटबॉल प्लेयर्स ही बोलते. एक नॉर्मल आदमी को पूछे तो भाई फुटबॉल में 11 प्लेयर्स रहते, बोलता उन्हें, उसको डिफेंडर कौन है, उसको स्ट्राइकर कौन है, ये टर्मिनोलॉजीज नहीं मालूम रहते उसको. स्ट्राइकर बोले तो अच्छा, आप एक स्पेसिफिक प्लेयर को बता रहे हैं जिसका एक मखसूस काम है. तो आदि वो लोग किसको बोलते थे? ऐसा घुड़सवार जो घुस जाता था दुश्मनों की सफों में और फाड़ देता था उनकी सफों को. ये कौन थे मालूम है सहाबा में? सिमाक रजी अल्लाह ताला अन्हु. सिमाक रजी अल्लाह, समाका मछली को बोलते, सिमाक इसके माने हैं अनब्रेकेबल जॉइंट, नहीं टूटने वाला जोड़, ऐसा जोड़ जो नहीं टूटता, इतने मजबूत. सिमाक रजी अल्लाह ताला अन्हु. और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक लक़ब दिए थे अबू दुज्जाना का. अरबी में दुज्जाना किसको बोलते थे कि आप? अरबी में दुज्जाना बोलते हैं ऐसी तूफानी काली घटा जो तबाहकारी लाती तूफान लाके. अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिमाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अबू दुज्जाना पुकारा करते थे. वो घटा का भी बाप है बोलते थे. ये ऐसे सहाबी है कि मैदान जंग में जब जाते तो अपना कुर्ता निकाल देते, सीना तनाकर प्रोवोक करने के लिए दुश्मन को सामने टहलते थे उनके. तो सहाबा शिकायत किए और बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह बनी इसराइल की आयत है, अल्लाह ने कहा है कि सीने तनाकर मत चलो. अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे सिमाक को इसकी इजाजत दी है, बोले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को. फिर ये वो सहाबी है जिन्होंने शुरुआत की अपने सर पर पट्टा बांधकर कहा मैंने अब कफन बांध लिया है. तो इसकी शुरुआत यहीं से भी बोलते इसकी. दूसरी बड़ी अहम चीज इनके लिए क्या है जो सबसे खास है? 3 ऐसे मौके उनकी हयात तैयबा के, उनकी जिंदगी के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद की तलवार उठाकर बोले कि कौन है जो मेरी तलवार का हक अदा करेगा. कई साहबा आवाज लगाए, 3 मरतबा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिमाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किए. जंग यमामा में वो बिलाखिर शहीद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. इनकी खासियत क्या थी? जब जंग शुरू होती तो सहाबा हमला बाद में करते, ये अकेले घुस के दुश्मन की पूरी पट्टी को फाड़ देते थे. ऐसा करने वाले को अरबी जुबान में आदी बोलते. इसी से है आदियात. समझ में आ रहा? तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इसमें जिक्र कर रहे पहली आयत में, अच्छा फिर और एक खास बात क्या होती थी कि अब एक आदमी उस तेजी से अपने सवारी को दौड़ाते हुए घुस रहा अंदर, तो उसका पूरा फोकस क्या होगा बोलो आप? उन्हें ना सीधी तरफ देखता ना बाईं तरफ देखता, अपने मकसद में लगा हुआ है उन्हें. एक एक लफ्ज पे गौर करिए आप. अब ये खस्मे खा के क्या आने वाला है इसके बाद. ऐसा फोकस्ड है उन्हें, उसको परवाह ही नहीं है कि सीधी तरफ दुश्मन कितना है, बाईं तरफ कितना है. घुसना है, फाड़ देना है, लोग कमजोर कर देना है दुश्मन को. आदि. समझ में आ रहा? आदियात वो लफ्ज उसी से है. फिर अच्छा, आदियात बोलते हैं घोड़ों को. तेज दौड़ने वाले घोड़े, ऐसे तेज दौड़ने वाले घोड़े कि आप उनको देखकर थोड़ा चमक जाएं, उनकी रफ्तार को देखकर, उनकी वो तेजी को, फुर्ती को, वो घोड़े के जज्बे को देखकर आप थोड़ा बिचक जाएं, ऐसे किस्म के. अच्छा, इसमें फिर आदियात आया. ता अरबी में कोई चीज में आ गया तो फेमिनाइन जेंडर हो गया वो, यानी घोड़ियां हो गई. आप घोड़ियां क्यों आया? इसलिए आया कि घोड़ों के मुकाबले में अरब घोड़ियों को इस्तेमाल करते, क्योंकि घोड़ियां फुर्तीले होते थे जंग के अंदर. घोड़ों के मुकाबले में घोड़ियां फुर्तीले होते थे. तो अब देखिए ये कलाम के अंदर वो नक्शा खींचा जा रहा. अच्छा, ये अरब जो थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो अरब थे, उनके प्रोफेशन क्या थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में? भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 40 साल अल-अमीन सादिक थे, लेकिन अरब क्या थे बोल के हमारे खुतबों में, बयानों में उलेमा सुनाते हमारे को. डाकू थे, डकैती कै पे बैठ के डालते थे, घोड़े इस्तेमाल करते थे. जंग कै पे लड़ते थे, कुछ भी काम गलत कर
اس پہ ہی کر رہے ہیں. کون سے گھوڑے چاہیے ان لوگوں کو یہ کام کرتے وقت؟ سستی والے گھوڑے چاہیے, انتہائی پھرتیلے چاہیے. تو وہ عرب کی قوم, وہ مزاج. اور پھر میں جیسا بول رہا ہوں مکی سورہ ہے, قتال کا حکم نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی. جنگ بدر تو 3 ہجری میں ہوئی, یعنی 16 سال نبوت کے ہونے کے بعد ہوئی. یہ تو مکے کا سورہ ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات کہیں پہ ہو رہی؟ آرمی, ملٹری, وارفیئر کی ٹیکنیک, اس کی مشینری ہے. اٹس لائک ٹاکنگ اباؤٹ F-16 اینڈ اٹس ٹیکنالوجی ٹوڈے. میں F-16 کی ٹیکنالوجی پہ بات کر رہا ہوں, میں ٹینکس کے اوپر بات کر رہا ہوں, اور میرا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. اور یہ قسم کھائی جا رہی تاکہ عرب توجہ دیں کہ بھائی تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے جانتے, کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے, کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے, اور اچانک آرمی کے بارے میں تمہاری جنگ کے چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی. ذرا سوچو کیا ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ والعادیاتی ذبحن, ذبح عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ ذبح عربی میں بولتے ہیں جس کو انگلش میں آپ پینٹنگ بولتے ہیں. اب فل بھاگے ایک دم رکے, اس کے بعد فل ریس کر کے. آپ کی سانس کیسا پھولتی ہے؟ اب گھوڑا اتنا بھاگا, گھوڑا بھاگنا اتنا بولے تو مذاق ہے. گھوڑا جلدی نہیں تھکتا, گھوڑی اور گھوڑا جلدی نہیں تھکتا. آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں کو یہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے, ساری زندگی گھوڑا ٹھہر کر سوتا. گھوڑا جس دن بیٹھ گیا اس کے بعد وہ کام کرنے رہا تھا. کیسی مخلوق بنایا اللہ تعالیٰ, دیکھو آپ. یہ اب انہیں گھوڑے کی وہ پینٹنگ کی بات ہو رہی, وہ ہانپنے والے گھوڑے یا گھوڑیاں. والعادیاتی ذبحن, قسم ہے وہ زبردست تیزی سے دوڑ لگا کر ہانپنے والے گھوڑیوں کی. اچھا اس میں پھر خاص بات ہے, عربی میں ذبح وہ پینٹنگ کو بولے, کس کے ساتھ استعمال کرے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ؟ گھوڑوں کے ساتھ استعمال کرے. لیکن عرب قوم کے اندر ذبح وہ لوگ جو اصل جس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے, گھوڑے کا استعمال سیکنڈری ہے. وہ لوگ اصل ذبح استعمال کرتے تھے جو بھیڑیوں کا ایک گروہ ہوتا نا, پیک آف وولفز بولتے آپ. کبھی آپ لوگ ڈسکوری پہ یا نیشنل جیوگرافی پہ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑے پڑھیں گے تو یہ لوگ حملے کرتے اپنے شکار کے اوپر. اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر مخلوق کیسا اس کے حساب سے ایک سمجھ دے کر پیدا کرے. جب یہ گروہ بن کے بھی حملہ کرتے تو ایسے جانور پر حملہ کرتے جس کے اوپر پہلے کانفیڈنٹ ہو جاتے کہ انہیں ہمارے سے کمزور ہے. ان کو ان سے طاقتور دکھا تو اس میں حملہ ہی نہیں کرتے لوگ. کیلکولیشن کرتے پہلے انہیں ہمارے سے کمزور ہے یا نہیں ہے. کمزور ہے تو پورا گروپ جا کے حملہ کرتا اس کے اوپر. وہ لوگ جب حملہ کرتے تو وہ لوگ ایک مخصوص آواز نکال کے حملہ کرتے. وہ جو ہانپنے کی ان کی آواز ہے, اصل عرب اس کو زبان بولتے تھے. ٹھیک ہے, حملہ وہ لوگ کیا سمجھ کیا کر رہے ہیں اپنے شکار کے اوپر؟ طاقتور سمجھ رہے ہیں, کمزور سمجھ رہے ہیں. ہانپنے کے لیے اللہ تعالیٰ گھوڑوں کے ساتھ لائے اس کو. یعنی ان گھوڑوں کی اور ان گھوڑ سواروں کی بات ہو رہی, اتنی پھرتی, اتنا جذبہ, اتنا فوکس ہے اپنی منزل کے اوپر, اور جس پہ حملہ کر رہے ہیں اس سے بے خوف اور اس یقین میں کہ نہیں ہمارے سے کمزور ہے. والعادیاتی ذبحن, قسم ہے ہانپنے والے ان گھوڑیوں کی. کہاں ہانپتے ہو لوگا؟ یہ کوئی ریس کورس کی ریس نہیں چل رہی, میدان جنگ کی بات ہو رہی. ہانپنے والے ان گھوڑیوں کی. اور اس کے اوپر کوئی مفسر کا اختلاف ہے, رائے نہیں ہے کہ یہ جنگ کے گھوڑوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اختلاف ہی نہیں ہے, شیعہ کن بھی اختلاف نہیں ہے, سنی کن بھی نہیں ہے اس کا اختلاف. الحمدللہ ہماری پوری جتنی سنی جماعتیں ہیں, جتنے سنی علماء ہیں, ائمہ اکرام ہیں 4, ہر ایک کے پاس متفق اس کی یہی تفسیر ہے. اس سے مراد جنگ کے گھوڑیاں ہیں, ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. والعادیاتی, قسم ہے ان زبردست دوڑتے ہوئے وار کرنے والے گھوڑیوں کی جو گھس جاتے ہیں اور ہانپتے ہیں. وہ گھوڑا کیسا ہانپتا؟ پھر پھر جو آواز نکالتا انہیں, وہ ہانپنے کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ. والعادیاتی ذبحن. اس کے بعد دیکھیے آپ, اچھا ایک اور خاص بات دیکھو آپ, گھوڑے کے لیے عربی زبان میں الگ الگ نام ہے. گھوڑے کو حصانی بولتے, حصان بولتے, فرس بولتے, جواد بولتے, یہ پورے نام ہیں. مگر یہاں عادیات کا لفظ استعمال ہوا تو عرب سمجھ گئے کہ کن گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے.
देखिए कार्स बोला मैं, कार्स कई होते, मर्सिडीज सी क्लास बोला मैं BMW 5 सीरीज बोल रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फेरारी टेस्टारोसा बोल रहा हूं. आप फौरी इमेज बना लिए अपना, मर्सिडीज सी क्लास अच्छा इस्तेमाल करते हैं, सिटी में इस्तेमाल कर ले रहे होंगे भाई, BMW 5 सिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, फेरारी बोलते कहां का आया दिमाग, गलियों में इस्तेमाल होती, उन्हें होती इस्तेमाल रेसिंग रेस कोर्स के लिए हो, F1 के लिए हो, समझ ना, वो स्पेसिफिक नाम आते हैं, आप समझ गए कि बात कहीं की हो रही है बोल के. वलादियात, और आप समझ गए कहीं की बात, कौन से घोड़ों की बात हो रही है यहां, समझ गए आप. वलादियाती ज़बन, हाँपते तो वो घोड़े भी होंगे भाई, इंजन तो मेरी भी कार अगर चला रहा हूं तो गर्म होंगे ही ना. आप सुजुकी चला लो, BMW चला लो, 7 सीरीज चलाओ, या मर्सिडीज की S क्लास चला लो, मेबैक चला लो, इंजन इनका भी गर्म होता. लेकिन अब किस गाड़ी के गर्म इंजन की बात हो रही, फेरारी की, फेरारी यूज वहां पे हो रही, तो इसका इंजन गर्म होना उसके इंजन गर्म होने में जमीन आसमान का फर्क होगा. भागती इन्हें भी, भागती उन्हें भी, दोनों के भागने का फर्क हो गया. अब पूरा इमेजिनेशन ले लिया पूरा. वलादियाती ज़बान, और जुबान मुबारक किसकी है, ऐसी जाते मुबारक की जो कभी ऐसे घोड़े पे बैठी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस घोड़े पे बैठने की. और बात कहां की हो रही भाई, अगर मक्के से जंग लड़ने को जा रहे हैं तो क्या मक्के में हाँपेगा उनका घोड़ा, मैदान में पहुंच के हाँपेगा ना, उतना भागेगा तो हाँपेगा. अब बात वहां की हो रही. वलादियाती ज़बन. अब देखिए आप उलेमा इसमें बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें पैगाम क्या दे रहे हैं. एक पैगाम आ रहा कि गौर करो, जो घोड़ा है या जो घोड़ी है, इसको उसका मालिक तैयार कर रहा. क्या के लिए तैयार कर रहा जी, कॉन्फिडेंटली बोलो भाई, मजा नहीं आता आप लोग. जंग के लिए तैयार कर रहा. अगर वो मैदान जंग में जाके सुस्त हो गई, भागना कम कर दी, तो क्या होता, मायूसी तो होती होती, जो मकसद से गए वो मकसद को नुकसान हो जाता. जंग हार जाते आप, सामने वाला भारी पड़ गया आपके ऊपर, शिकस्त खा गए. उलेमा बोलते मालिक इशारा कर रहा अपने बंदों को, जिसको तौफीक दे दिया ईमान की, कि जब एक घोड़ी अपने मालिक की इस उम्मीद के ऊपर पानी नहीं फेरती, तो तेरे मांगे बगैर कलमा दिया, तू मेरे उम्मीदों पे पानी फेर रहा. घोड़ी अपने वो मकसद से हट गई, मालिक का तो जनाजा निकल गया. उम्मत नबी की हटी अपने मकसद से, दीन के लिए बड़ा नुकसान हो गया. समझ रहे हैं आप. वलादियाती ज़बन, और बयान किसकी जुबान मुबारक से हो रहा, सबसे प्यारी जात मुबारक अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक से, कि देखो मेरे जो गुलाम, मेरे जो बंदे हैं, मेरे जो मुतीओ फरमान है, कैसे अजीम है, एक पलक झपके उतनी भी मेरी नाफरमानी नहीं करते कभी. ये तवक्को है उनसे और उनकी सारी उम्मत से अल्लाह ताला को. वलादियाती ज़बान, ये जो जुमला अब मैं बोला ना, उम्मत और उसका मकसद, इसको जहन में रखना, आगे काम आएगा इंशाअल्लाह. फिर वल आदियाती ज़बान. दूसरी आयत फलमूरियाती ख़दहन. इसमें एक अच्छी सी चीज आप लोगों को बताया था, जो आप लोगों को इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी अरबी कुरान के हिसाब से भी काम आएंगे इंशाअल्लाह. हम लोग वत्तीन वज़ैतून ये पढ़े ना सूरा. वत्तीन कसम है तीन की, वज़ैतून जैतून की कसम है. अरबी में वा और वा, फिर वत्तीन वज़ैतून का मतलब क्या हो गया, पहली आयत में जिस ऑब्जेक्ट को कसम खा के अल्लाह ताला बोले, वो ऑब्जेक्ट भी अलग, सब्जेक्ट भी अलग हो गया. वज़ैतून ऑब्जेक्ट भी अलग, सब्जेक्ट भी अलग. आप बोलेंगे सब्जेक्ट कैसा अलग हुआ, इंशाल्लाह मेरी जो सूरह 3 के ऊपर वीडियो आप वॉच करिए, सब्जेक्ट अलग हो गया. वत्तीन में किसी एक नबी के बारे में जिक्र आ रहा था, वज़ैतून में किसी और नबी के बारे में जिक्र आ रहा. वो अलग हो गया, सब्जेक्ट ही अलग हो गया. अरबी में वो पहले आया, उसके बाद फा आते गया, तो सेम सब्जेक्ट के कंटिन्यूएशन में उसी से रिलेटेड बातें हो रही है. ठीक है. अब पूरी 5 आयतें क्या है, देखो आप. वलादियाती ज़बहन, फल मूरियाती क़दहन, फल मुगीराती सुबहन, फ़असरना बिही नक़अन, फ़वसतना बिही जमन. पूरे पे फा है देखो, सिवाय पहली के. वहां पूरा वो पूरी आयतें मुकम्मल होने तक
ایک ہی چیز کے بارے میں وہی موضوع پہ بات ہو رہی, سبجیکٹ چینج نہیں ہو رہا کہیں بھی. اب اٹس کنٹینیوڈ. پہلی آیت میں وہ تیز دوڑنے والے, زبردست ہانپ کر دوڑنے والے, گھس جانے والے, مقصد پورے جو مالک کا کرنے والے, وفادار انتہائی, ان گھوڑوں کی بات ہوئی. والعادیاتی ضبحن. اچھا, اس کے اوپر گھڑ سوار اگر کچا بیٹھا, گر کے ہڈی پسلی ہے گویا تھی اس کی, تو گھڑ سوار بھی ویسے ہی رہنا پڑتا. گھڑ سوار کے کنٹرول میں وہ گھوڑی ہونا, گھوڑی اس کو کنٹرول نہیں کرنا. گھوڑی اس کو کنٹرول کری تو گیا ہے ناکام سے. تو ایک ہی آیت میں کتنا بڑا, یعنی اس میں ایک پوائنٹ کیا ہوگا, دیکھیے آپ, زندگی کے آپ غلام نہیں ہونا, آپ کے کنٹرول میں آپ کی زندگی رہنا پوری. گھوڑی کا مالک غلام ہو گیا تو انہیں کہیں بھی لے کے نکل جاتی. اس کے بعد مالک کے کنٹرول میں رہیں گی تو وہ مقصد پہ جاتی انہیں. سمجھ میں آپ اللہ کی غلامی سے ہٹے, آوارہ کتے بن جاتے ہیں. اور مالک کے کنٹرول میں رہنا ہے, زندگی کو قابو میں رکھنا ہے اپنی. فالموریاتی قدحن, تو فا اور واو کا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا, اسی طریقے سے عربی میں موریات, یہ جو لفظ ہے ایرا سے ہے. ایرا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز سے ٹکرانا, اور زور سے ٹکرانا جس سے آواز آئے, زبردست ٹکراؤ ہو, اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے چنگاریاں بھی نکلے. ٹھیک ہے. فالموریات, اور قسم ہے وہ ٹکراؤ کی. کس ٹکراؤ کی؟ جو گھوڑے کا پاؤں زمین پہ ٹکرا رہا. ایک نارمل چلنے والا گھوڑا ہے بھائی, اس کی چلن, بھائی اب ہمارا انڈیپینڈنس ڈے کا پریڈ آتا, پریڈ میں بھی گھوڑے چل رہے ہیں, ان کے بھی پیراں پڑ رہے ہیں زمین کے اوپر. یہ گھوڑے اور وہ گھوڑے جو جنگ میں ہیں, دونوں کے پاؤں برابر وہی وزن پہ پڑ رہے ہیں. وہاں کیفیت ہی الگ ہے. وہ گھوڑا ایک پورے جنون, ایک جذبے, اس کے اندر کی پوری جان ڈال کے ایک مقصد کی طرف بھاگ رہا انہیں, اور انہیں اپنے خود کی جان کی پرواہ نہیں کر رہا. اس کے لیے اس کو مالک کی وفاداری پوری کرنا ہے. جا کے ہو سکتا وہ گھوڑی بھی جو گئی ہوئی ہے جنگ میں, اس کو بھی ایک بچہ ہوگا جو چھوڑ کے نکلی ہوئی ہے انہیں, اس کو بھی وہ طبیلا اچھا دکھتا ہوگا, تھوڑی دیر آرام کر لیتی, لیکن اب نکلی ہوئی ہے ایک مقصد پہ, تب کوئی آرام نہیں ہے اس کے پاس. اب تو مقصد پورا ہونے تک رکنا بھی نہیں ہے, بریک بھی نہ لینا ہے, گھس جانا ہے پورا ہونے تک. خدہا, خدہا بولتے وہ ٹکراؤ جس سے کہ چنگاریاں نکلتے. فالموریاتی قدحن, وہ مار گھوڑے کے پاؤں کی, وہ ٹکراؤ جس سے چنگاریاں نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. والعادیاتی ضبحن فالموریاتی قدحن. پھر یاد رکھیے بیان کس کی زبان سے ہو رہا, جو ایک بار بھی اس گھوڑے پہ نہیں بیٹھے, جو ایک بار بھی ویسی جنگ میں نہیں گئے. فالمغیراتی صبحن, مغیرات اور صبح. صبح تو ہم سب کو معلوم ہے, صبح کیا ہو گیا, ٹائم ہو گیا. مغیرات ایکشن ہے, ٹائم اینڈ ایکشن, دو چیزوں کا ذکر آیا ہے آیت میں, آیت نمبر 3 میں. فالمغیراتی, گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے ہیں, ہانپ رہے ہیں, پیر پٹک پٹک کے دوڑ رہے ہیں جس سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. فالمغیراتی صبحن. اغارہ, اغارہ کس کو بولتے ہیں, جس کو آپ انگلش میں ایمبش بولتے ہیں. ایمبش کس کو بولتے ہیں؟ نہیں, اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ سب انشاءاللہ ڈسکوری چینل وغیرہ دیکھے ہوں گے, یا جس کے گھروں میں بلیاں ہیں, بلیوں کو بھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے. یہ ٹائیگر, لائن, لیوپرڈ, چیتا, کیٹس, یہ لوگ جب اپنے شکار پہ حملہ کرتے تو وہ حملے سے پہلے جو تھوڑا ویٹ کرتے ہو, کر کے جب نکلتے شکار کو پکڑے تک نہیں رکتے ہو لوگ. اس کے بعد جس کو آپ بولتے ہیں گھات لگا کے حملہ کرنا, انتظار میں سب بول کے جب حملہ کرتے 100% شکار کو گرپ میں لے لیتے اپنی. فالمغیرات, تو یہ کیسے ایکشن والے گھوڑے ہیں, اب یہ جو نکلے ہیں گھات لگا کے حملہ کر رہے ہیں اپنے دشمن. اور کون سے وقت پہ, صبح کیوں بولے ہوں گے, اللہ اکبر. عرب چکر کھا گئے جب آئی آیت. دو وجوہات سے چکر کھائے لوگ. ایک وجہ اس کی یہ تھی,
ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ اگین آج بھی، آج کے دور تک بھی یہ دنیا کی ہر آرمی کی اسٹریٹجی ہے. اس کو اردو زبان میں یا فارسی میں بول لو آپ، شب خون بولتے ہیں. شب خون، انگلش میں اس کو نائٹ اسالٹ بولتے ہیں. آپ لوگ دیکھے ہوں گے جتنے بھی گلف وار 1، گلف وار 2 یا جو بھی کہیں بھی وارز ہوتے اس کے جو ویڈیوز آتے، جنرلی رات کے 3 بجے سے صبح کے ٹائم کے قریب کے آتے. وہ ٹائم پہ حملے کرتے. کبھی ہم ویڈیوز میں دیکھیں کہ پیلسٹین میں جب ریڈز مارتی اسرائیل کی آرمی یا پولیس، تو جو ٹائمنگ پہ گھستے گھروں پہ، وہ کیسے ٹائم پہ گھستے؟ وہی بالکل فجر کے قریب کا وقت ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے وہ صبح کی گھڑی کا، اور وہ علاقوں سے اگر فجر کی اذان کی آواز نہیں آتی تو حملہ کرتے. وہ ٹائم پہ صبح کے وقت حملہ کرتے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تو مدینے میں جانے کے بعد کی، سورہ نازل ہوتے وقت کی نہیں ہے یہ بات. تو صبح کے ارلی ٹائم کے حملے کی ہر ملٹری کے پاس وہ ایک یونیک اسٹریٹجی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عموماً وہ ٹائم پہ دشمن تیار نہ رہتا آپ کا مقابلے کے واسطے، یعنی چونکا کے حملہ کر دینا. لیکن صبح کا ورڈ آیا تو یہ رات نہیں ہے، یہ تو صبح کا وقت ہے. صبح کا وقت مطلب ایک ہے رات کے 3 بجے سے 5 کے بیچ میں گھسنا، تو یہ تو پورا اندھیرا ہے. ایک ہے کہ وہ صبح فجر کی اذان کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کوئی بزدلی کا حملہ نہیں ہو رہا، روشنی نکل رہی، دیکھ سک رہے ہیں کون ہے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اپنے دشمن کے اوپر حملہ ہونا. فالمغیراتی صبحن. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیے آپ. صبح کا جو وقت ہوتا عرب زمین کے اوپر، وہاں پہ کوہر ہوتی اکثر. کوہر سمجھتے ہیں آپ لوگ، جس کو ہم لوگ فوگ یا موئسٹ ویدر جب ہوتا تو وہ کچا کچا پن رہتا. کچے پن میں چنگاڑیاں نکل رہے ہیں کا مطلب کیا ہوگا؟ کتنی زور سے پیر مار رہے ہوں گے لوگ. وہ جذبہ دکھایا گیا ان گھوڑوں کا، ان گھوڑ سواروں کا، وہ پھرتی، وہ ان کی انرجی پوری، ان کا فوکس. اس طرح کا حملہ. فالمغیراتی صبحن. سمجھ میں آیا؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. عربی میں الف زبر سا زبر را، اثر. عربی میں کہتے ہیں کسی بھی ایسے عمل کو جس کے کرنے سے کچھ دوسری چیز ابھر کے آتی. مثال کے طور پہ کیچڑ میں آپ پاؤں مارے تو پورا کیچڑ اچھلا اوپر، اچھل کے کپڑے وپڑے خراب کر دیا آپ کے، تو کیچڑ میں پاؤں مارنا آپ کا عمل ہو گیا. وہ کیچڑ کا اچھلنا وہ اثر ہو گیا. وہ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَا تو کچھ ایسا عمل کرے یہ گھوڑے اور وہ گھوڑ سوار، وہ پھرتی ان کی، وہ ٹاپ مارنا، وہ صبح کے وقت حملہ کرنا، یہ کچھ ایسا اثر ہوا ان کا. کیا ہوا؟ بِهِ نَقْعًا. ان کا یہ جو جذبہ ہے، یہ جو گھوڑ سوار اپنے گھوڑیوں کو دوڑا رہے، وہ جنگ کے جذبے کے ساتھ، حملے کے جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ دشمن کوئی بھی ہوگا ہم سے کمزور ہے. نقعن، دھول کے گرد و غبار اڑا دیے. کلاؤڈ آف ڈسٹ بولتے ہیں نا آپ اس کو. کلاؤڈ آف ڈسٹ اگر سمجھنا ہے تو آج ہمارے پاس یہ ایک فائدہ ہو گیا سوشل میڈیا کا. یوٹیوب وغیرہ پہ کبھی سینڈ سٹارمز بول کے آتے، اس کے ویڈیوز دیکھیں آپ، ایک دم پوری ریگستان کی دھول اڑتی زبردست طریقے سے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں دکھتا آپ کو. کچھ دکھتا اس کے پیچھے کا، کیسا اندھیرا چھا جاتا. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور کس کی زبانی بیان کر رہے ہیں. کوئی ایسی جنگ کا منظر ہے جس میں ایک بہت بڑے مقصد سے گئے ہوئے، ایک جذبے سے گئے ہوئے، ہر گھڑ سوار کا وہ جذبہ ہے، پوری شدت کے ساتھ گئے ہوئے. صبح کا وہ نرم وقت ہے مٹی کا، اس کے باوجود ایسی دھول اڑا رہے ہیں کہ غبار چھا جا رہی ہے اور ادھر کا کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے لوگوں کو. فَأَثَرْنَا بِهِ کہیں کو آیا، فَأَثَرْنَا نَقْعًا بھی بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ. فَأَثَرْنَا ایسا کام کرے کہ دھول اڑ گئی. بِهِ، یہ بہی میں پھر پچھلی پوری آیات کے اندر جو کر رہے تھے وہ لائے. ایسا کرنے کی وجہ سے یہ ہوا. وہ کوئی ایک چیز کم ہوگی تو یہ اثر نہیں، یہ اثر کا رزلٹ نہیں آتا تھا. پھر سمجھ رہے نا آپ؟ جیسا ایگزیبیشن میں گئے تو وہ بیگ لگا ہوا رہتا، آپ اس کے اوپر زور سے مکھا مارے، انہیں جا کے لگ گیا تو آپ کو ایوارڈ ملتا. تو بہی وہ اتنی زور سے مارنا کہ لگنا ہو.
تو یہ لوگ اتنے جذبے کے ساتھ دوڑا ہے کہ وہ صبح صبح کے اس وقت میں بھی اتنی دھول اڑائے لوگ کہ غبارہ چھا گیا, ادھر کچھ نہیں دکھ رہا تھا, ان کو ادھر کا کچھ نہیں دکھ رہا تھا. فَأَثَرْنَ بِهِ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. وسطا اوسط, ماڈریٹ, ایوریج, سینٹرلائزڈ, بیلنسڈ, یہ پورے معنوں میں آئیں گا. متوازن رہنا, اوسط بھائی, بہت ادھر دو ایکسٹریم میں بھی نہیں ہے بیچ میں, جس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ امت کے لیے استعمال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور ہم نے ایک امت نکالی جو وسطا ہے, بیچ کی, ماڈریٹ امت ہے, ایکسٹریمز میں نہیں ہے کوئی بھی. سمجھ گئے کیا ایکسٹریمز میں نہیں ہے؟ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے, عیسائی نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیے, مسلمان نہ انبیاء کو قتل کرتے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا مانتے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے. اوسط ہے, وسطا, سمجھ رہے؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ گھوڑ سواروں کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جس میں گرد و غبار کے بادل گھنے اور ابھرے ہوئے ہیں, اور انہی بادلوں کے بیچ میں سے یہ اللہ کے جیالے سب کے سب اپنے گھوڑوں کو پوری تیزی اور جوش کے ساتھ دوڑاتے ہوئے گھس پڑتے ہیں اور دشمنوں کی صفوں کو پھاڑ دیتے ہیں. بھائی کچھ دکھ رہا ہی نہیں, اس کے باوجود نہ جذبے میں کمی آئی, نہ فوکس ہٹا. دیکھیے یہ کب ہو سکتا؟ جس طرح ہم کو بتایا گیا کہ ارجن کے آنکھ پر پٹی باندھنے کے باوجود بھی وہ تیر جا کے برابر وہ نشانے پہ لگی. تو اتنا نشانہ کب آتا؟ آپ کا فوکس. مارشل آرٹس میں بتاتے نا, پٹی باندھ کے بھی انہوں نے لڑا, لڑنا کا مطلب کامیاب کیسا ہو رہا؟ فوکس. گرد و غبار کے بادل ہے, یہ آپ کی زندگی کے الگ الگ دور کے حالات ہیں آپ کے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اب آگے کیا ہونے والا ہے. آپ اس کے باوجود فوکس نہیں ہٹا, کچھ بھی ہونا ہے میرے کو تو اللہ کا ہی کام کرنا ہے, وہ کرے تک نہیں چھوڑنا ہے, گھس پڑے اس کے اندر. اور جب وہ گھسے وہ بادلوں کو پھاڑتے ہوئے گرد و غبار کے, کسی ایک کے دل میں بھی یہ نہیں آ رہا کہ میرے کو تو کچھ نہیں دکھ رہا, کوئی مجھے مار تو نہیں دے گا, کہ میں ختم تو نہیں ہو جاؤں گا, بجائے اس کے اس یقین سے گھس رہے ہیں کہ دشمن کمزور ہے, میرا شکار ہے انہیں. وہ مقصد میں کوئی ذری سی لغزش نہیں ہے یہ لوگوں کی. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, اکیلے نہیں گھسے, سب مل کے گھسے ایک ساتھ. اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تو پھاڑ دیے جاتے. آج پھاڑ دیے کیوں جا رہے ہیں؟ بٹ گئے تم بٹ کے حق کی لڑائی نہیں لڑ سکتے. حق کی لڑائی کا پہلا اصول تمہارا حق پہ جمع ہونا ہوتا. تم حق بول کے حق پہ بٹے ہوئے تو تم حق پہ ہے ہی نہیں اصل میں. سیدھی سیدھی بات ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کامیابی کی بنیاد کیوں بن رہی؟ جمع. جب حملہ کر رہے ہیں, جب گھات لگا رہے ہیں, پورے ایک مقصد, ایک جٹ, مقصد بھی ایک ہی ہے, ہر کوئی ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہا اس میں, کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں, ایک گول ہے ان کے سامنے, شکار ہے ہمارا, اس کو شکار کرنا ہے ہمارا کو جا کے, اس پہ گھس رہے ہیں, کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ولادیاتی زبان سمجھ گئے. فالموریاتی خدھن کیا مانے؟ ایرا مانے لگڑنا, خدھا اتنا زور سے لگڑنا کہ چنگاری نکلنا. فالمغیراتی سبحن, مغیرات وہ ایکشن ہو گیا, وہ ایکشن کیا ٹائم پہ ہو رہا؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًا, یہ سب کی وجہ سے کیا ہوا؟ گرد و غبار اڑی ایک پوری, ادھر سے ادھر کچھ دکھ رہا ہی نہیں, اس کے باوجود مقصد سے دور نہیں ہوئے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمًا, پورے ایک جگہ جمع ہو کے اس کا مقابلہ کرے. اور مقابلہ کرے میں کیا ہو رہا؟ انہیں ادھر نہیں آ رہا, انہوں گھس گئے اس کے اوپر. انہوں مشکل ان تک آنے کا انتظار کر لیتے نہیں بیٹھے, جہاں مشکل ہے وہاں جا کے اس کو دبا دیے. فَوَسَطْنَ بِهِ, تب
اب یہ پوری خصلتیں کس کی بتائی جا رہی ہیں؟ یقیناً ایمان والوں کی خصوصیات ہے، اس میں ان ایمان والوں کی خصوصیات ہے جو مقصد پہ لگے ہوئے ہیں اور جس کو کامیابی اللہ کی طرف سے طے ہو چکی ہے. لازم ہے نا. اب یہ جو کیفیتیں پوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب انشاءاللہ جو ہے جب ہمارا انڈیپینڈنس ڈے آئے گا یا ریپبلک ڈے آئے گا، جب ہمارے فریڈم فائٹرز کی گفتگو ہوں گی اس میں، تو فریڈم فائٹرز کے کارنامے بتائیں گے نا، کس طرح لڑے وہ لوگ. بھائی 200 کی فوج تھی، گھس گئے، حملہ کرے، حاوی ہو گئے ان کے اوپر، ٹکڑے ہو گئے ان کے بھی، مگر دشمن گن گھس گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کی کامیابی ہے، یہ کامیابی کے قصے بیان ہو رہے ہیں. قسمیں کس کی کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ کامیاب گھوڑ سوار جس کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی جذبہ ہے، اپنے دشمن کا شکار. اپنے دشمن کا مطلب وہ کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے سمجھ جائیں گے. پلا اس کا شکار کرنا ہے، کھات لگا کے کرنا ہے. کتنا بھی بڑا طاقتور دکھ رہا، زبان ہم تو کمزور سمجھ کے حملہ کریں گے اس کے اوپر. گھوڑا وہ پورا اندر گھسا جب تک کہ رک کے پانی مانگا مالک سے، کھانا مانگا، ذرا تھک گیا تھوڑا رک جائیں گے، بولا کچھ بھی بولا، مقصد پہ لگا ہوا نا، آریا پار ہونا ہے پہلے وہ مقصد. تو یہ پورے کامیاب لوگوں کا. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں ساتھ میں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جلالین کی تفسیر سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان پورے تفاسیر میں متفق طور پہ یہ مانا گیا ہے کہ یہ اللہ کے صحابہ نبی کے جو تھے ان کے اور ان کے کارناموں اور ان کے کیفیتوں کے اوپر یہ آیتیں ہیں. سوال یہ اٹھتا کہ بعض مفسرین یہ بولے کہ بھائی جب جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑے ہی نہیں، مکے میں نازل ہو رہا، تو ان کے بارے میں کیسا ہو سکتا؟ تو اس پہ بعض علماء نے سمجھایا کہ اللہ نے جس طرح دوسرے سوروں میں کئی سال پہلے بشارتیں دی، جیسا آپ دیکھیں گے سورہ روم، سورہ فتح، یہ دونوں بھی ایسے حالات میں آئے. سورہ روم کا نزول کیسے وقت پہ ہوا؟ جب سورہ روم نازل ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ شروع کی 3-4 آیتوں میں کیا بولے؟ ان قریب روم فتح ہو جائے گا پرشیا کے اوپر. رومنز اور پرشینز کی جنگ چل رہی تھی. پرشینز جب بھی جیتتے تھے کفار مکہ بڑے خوش ہوتے تھے، رومنز جیتتے تھے تو صحابہ خوش ہوتے تھے. رومنز کا تعلق اہل کتاب سے تھا، پرشینز کا تعلق بت پرستوں سے تھا. ان کی کامیابی پر یہ لوگ خوش ہوتے تھے. تو کئی زمانے کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک ایک جنگ میں پرشیا کو روم کے اوپر فتح مل گئی. جب یہ فتح ملی، دور دور تک آثار نہیں دکھ رہے تھے کہ روم کبھی پلٹ کے فتح کر سکیں گا. اب اللہ تعالیٰ خوشخبری دیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط باندھے، جس زمانے میں ابھی شرط حرام نہیں تھی، شرط باندھ کر بولے 1 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر واپس روم فتح کر لے گا. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بولے کہ 100 اونٹوں کی میں شرط باندھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بولتے کہ جاؤ اور 100 کی جگہ 200 اونٹ کر دو، اور 1 یا 3 سال جو بولے اس کو 9 سال کا وقفہ بتاؤ. بولے نبی صاحب 9 سال بولو. بولے کیوں؟ جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں اس کے معنی 3 سال سے 9 سال تھے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے بارے میں ذکر کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں کی تعداد بڑھا دیتے اور 9 سال کی شرط باندھ لے کے آتے. ایگزیکٹلی اس کے 9 سال کے بعد روم فتح کرتا. وہ جو طالع البدر علینا کا واقعہ ہے مدینے کے داخل ہونے کا، ایک ہی وقت میں جنگ بدر کی فتح کے وقت میں 2 خوشخبریاں ملے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ادھر جنگ بدر کی فتح ملی، ادھر روم فتح کرا. ایگزیکٹ 9 سال کے بعد ہوا. کا مطلب 9 سال کے آگے کی بات بتایا قرآن مجید. صلح حدیبیہ، ایسی حالت میں صلح ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر کنڈیشن کو مان لے رہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے فتح مبین، بہت بڑی فتح ہے بول رہے ہیں. اب وہ کیفیت میں تو صحابہ سوچ میں پڑیں گے نا، لیکن صحابہ سمینا و اطاعنا کے ایمان والے تھے، حالات کو نہیں سمجھے. قرآن بول دیا تو یہ طے بول کے چلے لگا. منافق رہتے تو سوچتے تھے ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہ کیا بات ہو رہی ہے بول کے. فتح مبین بولے، بس 2 سال کے اندر فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد الحمدللہ. تو اسی طرح علماء بولتے کہ یقیناً یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے. اس سورے کا معجزہ یہ ہے کہ ایسی زبان مبارک سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جس کو میدان جنگ کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے.
تو یہ خود چونکا دینے والا پیغام تھا ان لوگوں کے لیے, کان لگا کے سننے والا تھا. کیا بول رہے ہیں بھائیوں, ارے یہ کیا بول رہے ہیں, یہ کیسا بول رہے ہیں, یہ ان کو کیسا معلوم. یہ ایک معجزہ ہے اس کا. دوسرا معجزہ, اب جب فتوحات ہونے لگے تو صحابہ کی یہی تو کیفیت تھے. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے مقابلہ کرنے گئے تو جو پہلی میٹنگ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور رستم کی, رستم جہان جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا, ان دونوں کی جو پہلی میٹنگ ہے, پہلی میٹنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم جہان کو بولتے کہ اے رستم, یاد رکھ تم لوگ جتنی زندگی سے محبت کرتے ہو, ہم وہ لوگ ہیں جو اس سے زیادہ موت سے اپنی محبت کرتے ہیں. تو اس قوم سے مقابلہ کر رہا جو موت سے ویسی محبت کرتی ہے تم جیسے زندگی سے محبت کرتے ہو. اب جس کی فکر ہی یہ ہو تو پھر ان کے گھوڑیاں, ان کا انداز, ان کا جذبہ تو وہی رہے گا جو ولادیاتی ضبحن فالموریاتی قدحن فالمغیراتی صبحن فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. جمع 30,000 کا مقابلہ 3 لاکھ سے ہو رہا تھا فارس میں. رومی سلطنت کے دھجیاں ہونا چاہیے 30,000 جا کے 3 لاکھ فوج کو سامنے دیکھ کے. آپ اندازہ کرو کیسا کر رہے ہیں. جذبات, جماعت ہے پورے ایک ساتھ, مقصد میں ایک تھے پورے, گھس گئے. حملہ کرے تو گھات لگا کے حملہ کرے, اسٹریٹجی بنائے. گھات لگا کے کیسا حملہ کرے, آپ لوگ تعجب کریں گے. شویزرکوف بول کر نیٹو کا کمانڈر ان چیف تھا فرسٹ گلف وار کی وقت, انہیں ایک کتاب لکھا دا گلف وار بول کے. اس کتاب میں انہیں مینشن کرا ہم عراق میں جانے سے پہلے جنگ کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسٹریٹجیز آف وار پڑھے بول کے. ہم وہ نہیں پڑھتے تو نہیں کر سکتے تھے جنگ ریگستان میں جا کے. بولے اب یہ کون سی قوم لڑ رہی, ان کا جذبہ کیا ہے. دیکھیے میں اور ایک بات کیا بتایا, اس یقین سے حملہ کر رہے ہیں کہ یہ شکار کمزور ہے ہمارا. ان کو فوج اثر کر رہی, نہ وہ فوجی لباس اثر کر رہا, نہ وہ فوج کی طاقت, ان کا ہتھیار اثر کر رہا. ان کو اتنا ہی معلوم کہ کمزور ہے, شکار ہے ہمارا. تو یہ پورے 5 آیتیں پیشن گوئی تھی وہ صحابہ کے لیے جو اب ایسے گھوڑ سوار اور ایسے گھوڑیوں کو استعمال کریں گے جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی کو بنا دیں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اچانک وہ موضوع آیا جس کے لیے یہ پوری قسمیں کھائے. قسموں میں ایک پیغام ہے پورا, توجہ دلا دی ہے. اب ذکر کر رہے ہیں ایک بات کا, یہ پوری قسمیں کھایا اصل یہ بات بولنے کے لیے. ان الانسان لربہ لکنود. انسان کو اصل ہونا کیسا چاہیے تھا, عادی ہونا چاہیے تھا. عادی وہ گھوڑی پر سوار, مقصد ایک, پورا مقصد ہونے تک رکنے والا نہیں, کوئی دوسری چیز سوچنے والا نہیں. یہ ہونا چاہیے تھا میرے بندوں کو. لیکن بندہ کیا نکلا, ان الانسان لربہ لکنود. لکنود کس کو بولتے معلوم ہے, اس کا جو موٹا اردو ترجمہ وغیرہ ہوا یا انگلش کا ہوا انگریٹفلنس, ناشکرا. لیکن عرب کنود کا لفظ کب استعمال کرتے تھے, کنود کفر کے قریب تھا. بس اب تھوڑا اور ہوتا تو کفر کر دیتا انہیں, کافرش ہو جاتا تھا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, شکر گزاری کرو اور کفران نعمت میں سے مت ہو. بولے کفر اور کنود میں بالکل باریک فرق ہے. بولے ان الانسان لربہ لکنود. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان الانسان کے ساتھ دوسرے سوروں میں اور انسان کی کیفیات کو بیان کیے. مثال کے طور پہ دیکھیے آپ, انسان بڑا ظالم اور کفر کرنے والا ہے. بولے سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں بولے ان الانسان لکفور, بڑا ہی کفر کرنے والا ہے یہ انسان, تو یعنی انکار کر دینے والا ہے ہماری ہر چیز کو. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, بے شک انسان تو ہے ہی بڑا کفر کرنے والا. سورہ شورا کی آیت نمبر 48 میں, اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 میں تو کیا بولے, ان الانسان لکفور مبین. ارے بڑا کھلا ناشکرا, بڑا کھلا کفر کرنے والا ہے میری نعمتوں کا. بولے اللہ تعالیٰ. عربی زبان میں کنود کس کو بولتے معلوم ہے,
ہم لوگ ایک مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے دیکھیے آپ کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس زمین پہ ساری زندگی اتنی خوشحالی دی ہے اس کو, ایک لمحے کے لیے بھی اس کو کبھی مشکل چھینکے نہیں گئی اس کے پاس سے. اب وہ جو محشر میں اس کو بولا جائیں گا جبرائیل علیہ السلام کو یا جو فرشتے کو حکم ہوں گا پلک جھپکنے کی اتنی دیری اس کو جہنم میں سے گھما کے لاؤ اوپر سے. جب گھما کے لائیں گے پلک جھپکنے کی اتنی دیری کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتا کس حال میں تیری زندگی تھی. اب اس کا جواب ایک دم کیا آ رہا, اے اللہ میں نے کبھی زندگی میں سکون دیکھا ہی نہیں, بول رہا ہوں. سمجھ گیا؟ یعنی وہ جو پریشانی کو تو کہہ رہے تو جہنم کا معاملہ ہے, تو سمجھ میں آ گئی بات. لیکن ایسے دنیا میں بندے رہتے کہ ذری سی بھی تھوڑی ان کو مشکل آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے تمام نعمتوں کا ناشکراپن شروع کر دیتے. بھائی کیسی زندگی چل رہی ہمارے کو معلوم ہے, آپ کو کیا معلوم بھائی, ہم کو معلوم کیا مشکل میں ہم. ایسا ہی ایک واقعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا. ایک شخص آ کے اپنی مشکل سنایا, بولا کہ میں بہت پریشان ہوں, میرے پاس کوئی مال نہیں ہے خرچے کے لیے, کچھ نہیں ہے میرے پاس, میں بہت مشکل سے گزر رہا ہوں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ٹھیک ہے 10,000 درہم دینے کے لیے میں تیار ہوں, تیری ایک آنکھ دے دے. بولے امیر المومنین یہ کیا بات ہوئی؟ بولے تو بولے 20,000 درہم 2 آنکھ. 10,000 بڑھاتے گئے, ایک ایک اس کے جسم کا عضو بڑھاتے گئے. اس کے بعد انہوں نے بولا میں نہیں دے سکتا آپ کو. انہوں نے بولا میں تو تیرے کو اتنی دولت دینے تیار ہوں. تو لے امیر المومنین وہ دولت تو آپ دینے کو تیار ہے مگر میں یہ نہیں دے سکتا. تو کوڑا جھٹک کے بولے کوڑے سے ماروں گا, جا اور شکر ادا کر جو نعمتیں اللہ نے تجھے دی ہے جو اتنے ہزاروں میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں. لکنود تھوڑی مشکل آتے ہی اب ایسا لگا اس کو کہ زندگی میں کبھی سکون ہی نہیں ملا اس کو. ان الانسان لربہ لکنود. اچھا خاص چیز دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اس کیفیت سے پہلے اس کو جو قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. وَسَخَّرَ لَكُم, سخرا خوابوں میں دے دینا. آپ کی سواری کی دعا سبحان الذی سخرا, خوابوں میں کر لینا. وَسَخَّرَ لَكُم, ہم نے خوابوں میں دے دیا تم لوگوں کے. کیا دیا؟ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے تمہارے خوابوں میں دیا. تبھی تو تم مارس تک جا رہے نا آج, تبھی تو چاند پہ چلے گئے نا, دے دیا تمہارے خوابوں میں. یہ گھوڑے کیسے ہیں, گھوڑیاں کیسے ہیں؟ انسان ذاتی مقابلہ کرا, ایک لات دیا گھوڑا تو ہڈی پسلی کپا ہو جاتی. آ گیا خوابوں میں آپ کے. شیر کو سرکس میں لا لیے, آ گیا خوابوں میں آپ کے. اتنی بڑی بڑی ٹینکس استعمال کر رہے ہیں, آ گئے خوابوں میں. F-16 F-35 اڑا رہے ہیں, خوابوں میں آ گئے. کرتبان دکھا رہے ہیں, اس خوابوں میں آ گئے. سخر لکم, ہم نے خوابوں میں دے دیا تمہاری جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, یہ میری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے غور کرنے کے لیے جو تھوڑی بہت فکر رکھتے کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہمارے ہاتھ میں لگی ہوئی ہیں. ان الانسان لربہ لکنود, لیکن انسان کیا ہے؟ ناشکر ہے. کیسی نعمتیں دیا تو سوچو, 2/3 سمندر ہے, رکا ہوا ہے, تم کو بہا کے نہیں لے کے جا رہا, خوابوں میں رکھ دیا. تم اس کے اوپر, اس کے سینوں کے اوپر اپنی کشتیاں چلا رہے ہیں, اس کے اندر جا کے نیوکلیئر بامبس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. بغاوت کرا کبھی سمندر؟ زمین کو ٹھوک ٹھوک کے تم اپنے بلڈنگاں بنا رہے ہیں, 1-1 میل اوپر کی بلڈنگ بنا کے 1-1 میل نیچے ٹھوک دے رہے ہیں. زمین کبھی رکا ہی تم کو؟ خوابوں میں دے دیا تمہارے. ان الانسان, مگر بے شک انسان لربہ ہی, اس کے رب کے لیے لکنود, ناشکرا نکلا. پھر اسی طریقے سے اللہ نے بنی آدم پر بڑا اکرام کیا ہے, بولے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 ہم نے بنی آدم پر, یہ ہمارا بڑا احسان ہے کہ اس کو زمین اور پانی
کے اوپر سواریاں عطا کی, عزت بخشی. سورہ آراف کی آیت نمبر 23, اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا, جسم ڈھانپنے اور زینت کے لیے. دنیا کی کوئی اور مخلوق کپڑے پہنتی؟ تمہارے لیے اتارا, لباس اتارو بولے ڈھانکنے. اور دیکھو آپ کیا انسان کی فطرت رکھی اللہ تعالیٰ, ساری زندگی انہیں عیاشی کر رہی, خود ننگی ہو گئی. خود کو بیٹی پیدا ہوئی تو سب سے پہلے پرائیویٹ پارٹس کو لپٹتے. فطرت میں حیا ہے انسان کے. سب سے پہلے کس چیز کو ڈھانپے آپ؟ کپڑا لے کے شرمگاہ کو ڈھانپ دیے. اور کون ڈھانپے؟ جو خود ننگی ہو کے ناچ رہی, اس کو بیٹی ہوئی تو نہیں بٹھا بھی, بیٹا ہو تو ڈھانپی. پھالی پہلی کا مند ہے, اس کو بنیان نہیں پینا ہے, سر پہ ٹوپی نہیں پینا پہلے, پیتابے نہیں پینا پہلے. سب سے پہلی چیز کیا کرے؟ وہ حصے کو لپٹ دیے. فطرت ایتھیسٹ رہنے دو, وہی کر رہے ہیں. ہم نے لباس اتارا تاکہ تم ڈھانپے اپنے آپ کو, زینت بھی ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کریں تم. سورہ آراف کی آیت نمبر 31, اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے نکلنے والے مت بن جانا. آیت نمبر 32, اے میرے نبی کہو ان سے کس نے منع کیا اللہ کی حلال نعمتوں کے استعمال سے؟ ان کو نعمتیں گنائے اللہ تعالیٰ, مگر انسان ان الانسان لربہ لکنود. اور کنود اصل کس کو بولتے ہیں؟ اب آپ یہ سوچیے اور اللہ کی پناہ مانگیے. اس میں آپ مشکل میں ہیں, اچانک کوئی مصیبت آئی آپ کے اوپر. جیسے ہی آپ کے اوپر وہ مصیبت آئی, آپ کے سامنے اس وقت کوئی آپ کی والدہ ہے, والد ہے, جو بھی آپ کے, کیا ہوا پوچھے, بھائی میں بہت پریشان ہوں بھائی. یہ جو جملہ بولے یہ کنود ہے اسلام. یہ جو کیفیت بیان کرے آپ کے تکلیف کی, یہ کنود ہے. کیوں؟ جس وقت آپ بیان کر رہے تھے آپ ہر نعمت کو بھول گئے تھے اس وقت, اس لیے خالی وہ تکلیف یاد رکھ لی. سمجھ گئے؟ مال چلے گیا کسی کے پاس سے تو مال آ سکتا نا, صحت تو رہ گئی نا. صحت جب جاتی تو پورے مال کو ساتھ لے کے جاتی. لاکھوں کمایا, لاکھوں کمایا, کس کے واسطے کمایا تھا؟ بیوی بچوں کے واسطے کمایا تھا. کس کے واسطے کمایا تھا؟ خود کے واسطے کمایا تھا. ڈاکٹر جاتے بولا 25 لاکھ کا خرچہ. سوچتا, ڈاکٹر سے آرگیو کر لیتے, ٹھہرتا, کس حساب سے ذرا حساب ڈال کے بتاؤ, اکاؤنٹس کا بریک اپ دو بولتا. صحت گئی, سب کھینچ کے لے گئے ساتھ. تو جس وقت وہ مشکل ہے, غور کرا تو ابھی بھی صحت مند ہے. ان الانسان, اچھا یہ آیتیں پڑھتے کون؟ ایمان رکھ کے. کون سی قوم پڑھتی؟ ہم ایمان رکھ کے پڑھ رہے نا. کتنی بھی مشکل ہے کبھی غور کرے, اسلام کی نعمت دی ہے, یہ نہیں دیتے تو نہ یہ پڑھ سکتے تھے نہ یہ سمجھ سکتے تھے. تو یہ آیت تو سب سے زیادہ ہمارے لیے پہلے خطرناک ہے. وہ بھی اس سے بڑی دولت کیا دینا تھا تیرے کو؟ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بول رہے خود انسان اس کے اوپر گواہ ہے کہ انہیں ناشکرا ہے. دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. بول رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 نہیں ہے, قیامت کے دن ہم اس کے گلے میں اس کا عمل نامہ پہنا دیں گے, وہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے گا کدھر جانا ہے اس کو. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, وہ خود اس بات کے اوپر گواہ ہے. اچھا عربی میں شاہد استعمال ہو سکتا تھا وہاں پہ. علماء بولتے اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبی دیکھو, اللہ اکبر, کیا فطرت بتائے انسان کی. میں آ گیا اس میں کچھ انسان نہیں, انسان لفظ آیا وہاں کانٹیکٹ. ان الانسان, انہو کون ہے؟ وہ انہی, وہی انسان. کیسا ہے انہیں؟ علی ذالک لشہید. اچھا عربی میں اللہ اگر کوئی چیز کے ساتھ آ گیا تو اگینسٹ کے معنی میں آتا. انہیں خود کے خلاف گواہ ہے اس بات کے اوپر. شاہد نہیں آیا. شاہد اور شہید میں فرق کیا ہے معلوم؟ شاہد آتا تو ایک آدھ بار ناشکرا پنا کرا, اس کی گواہی دے لیا. شہید کنٹینیوس گواہ ہے, کنٹینیوس ناشکرا ہے میرا. جتنی شکر گزاری کرتا اس سے کئی گنا زیادہ ناشکرا پن کرتا میرا. شہید گواہ ہے, کنٹینیوس گواہ ہے اس بات کے اوپر. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ, دیکھیے واوا آتے جا رہا,
कॉन्टेक्स्ट में अब इंसानों के ही आ रहा, लेकिन एक एक सब्जेक्ट अलग। वहां क्या हुआ, कनूद है, यहां क्या हुआ, कंटिन्यूअस गवाह है। अब यहां क्या हो रहा, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद। ऐसा हुआ क्यों नहीं? मैं इतना सब कुछ देने के बाद अम्मा बाबा बोलते ना, क्या नहीं करे रहे तेरे वास्ते हम लोग, हाँ, मगर तू हमार कोई क्या, अगर किस वजह से कर रहा है ऐसा, ये किस वजह से हुआ, तो क्यों हुआ भाई? उसका जवाब आ रहा है आयत में, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद। इन्नहु फिर कौन हो गए, इन्नहु लिहुब्बिल खैर। खैर किसको बोलते हैं? खैर और शर अपन बोले ना, लास्ट दर्स में जिक्र करें, खैर ऐसी भलाई जो सबके सामने भलाई है, सही बोलना, खैर यूनिवर्सल ट्रुथ, शर यूनिवर्सल इविल। तो फिर ये आयत में तो कुछ अल्लाह ताला के कलाम से जो मैं माने निकाल रहा हूं, मेरे माने तो कुछ अजीब दिख रहे। इन्नहु लिहुब्बिल खैर, उन्हें तो खैर से मोहब्बत करने वाला है। वो भी खैर से कैसी मोहब्बत है उसकी, लशदीद, शिद्दत की मोहब्बत करता उन्हें खैर के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अच्छाई के साथ कॉमन अच्छाई, सब उसको अच्छाई मानते, उसके साथ मैं बहुत शिद्दत से मोहब्बत कर रहा हूं, तो इसकी वजह से मैं कन्नूत कहीं को हो गया भाई, इसकी वजह से मैं अपने खिलाफ गवाही क्यों दूंगा? अच्छा, फिर मुफस्सिरीन, मुतरज्जिम, जितने कुरान के तर्जुमे हुए, जितने मुफस्सिरीन हैं, इसका तर्जुमा वो लोग क्या करें, इंसान यकीनन दौलत से बेतहाशा मोहब्बत करता करे। या तो दौलत का लफ्ज ही नहीं है, माल का आया, इन्नहु लिहुब्बिल माली लशदीद थोड़ी बोले, इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। हुब पहले किसको बोलते समझ जाइए, हुब से मोहब्बत है। अरब हुब किसको बोलते मालूम है, किसी चीज की ऐसी ख्वाहिश पैदा होना कि उसकी खातिर औ देखना ना तौ देखना, जान पे खेल जाना, मगर उसको हासिल करने की फिक्र में लग जाना। ये क्या है? हुब का माना क्या है अरबी में? असल ऐसा डिजायर, ऐसी ख्वाहिश कि इतनी शिद्दत की ख्वाहिश हो जाना कि जान चले जाए परवाने में, उसको तो हासिल करके रहूंगा। यह है हुब। और अल्लाह ताला इसका एक जगह जिक्र करे, सूरे बकरा की आयत नंबर आप लोग पढ़े होंगे 165 का, क्या आयत है देखिए आप, ये हुब के लफ्ज के साथ है, वह मिनन नासी, आसान है देखिए तर्जुमा, वह मिनन नासी, इंसानों में से कोई है जिसने पकड़ लिया है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। कैसा पकड़ लिया उन्हें? ऐसी शिद्दत की मोहब्बत से उसके पीछे लग के उसको पकड़ा हुआ है जैसी असल मोहब्बत उसको अल्लाह से रखनी चाहिए थी। समझ रहे? वल्लज़ीना आमनू, एक जना ऐसा है, एक शख्स ऐसा है, कुछ ऐसे हैं इंसानों में अल्लाह के अलावा कोई चीज को इस तरीके से पकड़ के रखे हुए हैं, मोहब्बत की वो शिद्दत है कि उसकी खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, जबकि ये मोहब्बत तो उनको चाहिए था, ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह से रखे ये लोग। वल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये शिद्दत से अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। समझ में आ गया? ईमान वाले क्या करते हैं? शिद्दत से अल्लाह से मोहब्बत करते। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ये वो इंसान है जो शुरू की 5 आयतों के सिफत में नहीं आती। वलादियाती ज़बहन फल मूरियाती क़दहन फल मुग़ीराती सुबहन फ़असरना बिही नक़न फ़वसतना बिही जमन। ये किसकी बात हो रही? वो तेज घुड़सवार जो मकसद लेके निकले हुए हैं, कामयाब होने तक नहीं रुकने वाले हैं, इनकी बात नहीं हो रही। बात हो रही इनके अलावा उन इंसानों की जो खुद के खिलाफ कंटिन्यूअस गवाह है, इंतहाई नाशुक्रे हैं। क्यों है? वइन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद। खैर यहां पे दौलत को क्यों बोला गया? क्योंकि ये वो इंसान है जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज माल को समझते हैं।
ان کی نظر میں کامیابی کا پورا پیمانہ بینک اکاؤنٹ، دولت، ان کے اپنی جائیداد، کتنا کمائے، کتنا رکھے، کتنا جمع کرے، کتنا چھوڑ رہے ہیں بیوی بچوں کے لیے، اس کو خیر بول کے کر رہے ہیں. یہ خیر کو دولت کیوں بولے پورے علماء مفسرین؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ اگرچہ کہ مال خیر کی چیز ہے، لیکن کب تک خیر ہے؟ جب تک کہ آپ کو اس سے محبت اللہ سے بڑھ کے نہ ہو جائے. اگر مقصد آپ کی زندگی کا مال بنا لیا آپ، تو پھر وہ تو آپ کبھی وہ عادی اور وہ گھڑ سوار بننے والے ہی نہیں ہے باپ، کیونکہ اس پہ بیٹھ گئے تو یہ مال چھوڑ دینا پڑتا، جان بھی چھوڑ دینا پڑتا. تو جب آپ اس پہ بیٹھیں گے ہی نہیں تو چپکے ہوئے کس کو ہے باپ؟ زمین کو چپکے ہوئے زمین کو کہیں کو ہے، کیونکہ آپ کا پیمانہ کیا ہے؟ محبت کا، شدت کے ساتھ مال کا جمع کرنا آپ کا پیمانہ بن گیا. تو یہ ہے وہ ناشکرے کہ اگر ذری بھی ان پہ تکلیف آتی، ذرا بھی ان کو لگے کہ ان کے مال میں کوئی کمی آنے والی ہے، تو پھر دیکھو ان کی کیفیت کیا ہو جاتے ہیں، اور وہ مال کی خاطر کیا کیا کرتے. اس کے بعد کیا کیا کرتے وہ مال کی خاطر؟ قتل کر دیتے ایک دوسرے کا. اللہ اکبر. دیکھیے آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے 82 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قارون کا ذکر کرے خاص طور پہ، اور 78 79 خاص طور پہ اہم آیت ہے اس کے اندر. 76 سے 82 اس میں کیا بتائیں؟ قارون کو یقیناً ہم نے ایسا خزانہ دیا تھا کہ اس کی چابی اٹھانا بھی مضبوط آدمیوں کے لیے مشکل تھی. بولے آیت ہے قرآن کی، وہ جو خزانے کی چابی تھی، چابی اٹھانا بھی مضبوط آدمیوں کے لیے مشکل تھا. بولے اور جب اس سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے ان لوگوں کو دے جن کے پاس کمیاں ہیں، تو یہ کہتا کہ میں نے خود سے اپنے علم سے اس کو کمایا ہے اور میں کسی کو نہیں دینے والا ہوں. اور پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی پوری دولت لوگوں کے سامنے ڈسپلے کروں گا. اور جب وہ اس کو لے کے نکلا تو کچھ دیکھنے والوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کاش اللہ ہمیں اس کی طرح دولت مند بنا دیتے. انہو لحب الخیری، آج ہماری خواہش، ہمارے منہ کے اوپر ایلون مسک، زکربرگ، بیزوس، بل گیٹس ہیروز ہیں ہمارے لیے، آئیڈیلز ہیں. بچوں کو بتا رہے ہیں دیکھو کیسا ترقی کرے لوگ. امبانی، اڈانی، دیکھو سٹارٹ اپس، دیکھو بھائی 16 سال کا ہے، ملینئر بلینئر ہے، انہیں کیا ترقی ہے، دیکھو اس کی کیا ترقی. انہو لحب الخیری. ابو حنیفہ امام شافعی کے لیے ابو بکر صدیق اور عمر تھے، یہ مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. ہماری مثالیں کیا ہو گئی؟ کیوں؟ دیکھیے ہم خود جو اللہ تعالیٰ بول رہے تم لوگ خود گواہ ہے اپنے خلاف، تمہارے دلوں میں جو محبت ہے مال کی. انہو لحب الخیر لشدید. دیکھو کیا ہوا سورہ قصص میں. اور پھر اسی مال کے لیے کیا کیا کرتے؟ اسی مال کے لیے ماں کا قتل کر دیتے، اسی مال کے لیے ماں باپ کو بے گھر کر دیتے، اسی مال کے لیے بھائی بھائی کا قتل کرتا، اسی مال کے لیے آپس کے خاندان کے رشتے ٹوٹ جاتے، اسی مال کے لیے دوست کیا گلا گھونٹ دیتا. یعنی کہ پوری زمین کا فتنہ کیا ہے دیکھ لو آپ. پوری زمین کا فتنہ یہی مال ہے، یہی مال تھا نا، ہر چیز یہ تھی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی جو شدت سے محبت ہے ان کو، یہ ہے میرے سے ناشکرے پن کی پوری وجہ بول رہے اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے آپ؟ دیکھیے اب ہمارے دماغ میں آتا نہیں بھائی ضروریات زندگی تو پوری کرو، بولے نا اللہ تعالیٰ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا جب پھر معاملہ سامنے آ جاتا، وہ جب اب ضرورت کی گرد و غبار آپ کے سامنے آتی تو وہ گرد و غبار کو پھاڑ کے پھر بھی اپنے مقصد پہ لگو، بولے اللہ تعالیٰ. وہ گرد و غبار کو دیکھ کے اپنے کام کو پورا کر لیتے، رک جاؤ نہیں بولے. یہ تو گرد و غبار بار بار آنے والی ہے آپ کے سامنے.
آپ کی موت تک اٹھائے جانے والی گرد و غبار ہے زندگی کے مسائل کی. یہی تو امتحان لیا جا رہا مومن کا کہ بھائی تیرے سامنے اتنا بڑا مقصد اور کام ہے, تو ایک سمجھ گیا آپ کون سے گھوڑے اور گھوڑی ہے؟ وہ دھول کو پھاڑ کے جانے والی گھوڑا اور گھوڑی ہے. اب آپ بول رہے ہیں میں بھی کھانا نہیں کھایا, اب بھی میرے کو بچہ پیدا ہوا, تو آپ تو مالک سے بغاوت کر رہے ہیں نا. آپ کا مالک آپ کو پالا کھلایا پلایا کرا کے لیے, یہ وہ مقصد کے لیے کرا. آپ کو اللہ کلمہ کیوں نصیب کرے؟ کیوں نصیب کرے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, اسی لیے مسلمان, اسی لیے نمازی. کلمہ نصیب اس مقصد سے ہوا تھا, اس مقصد کے لیے ہوا تھا, تو اس کو بھول کے سب کچھ کرنے کو جا رہا. ان الانسان لربہ لکنود, تو بھی تو انہی میں سے ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, تو بھی تو گواہ ہے اپنے خلاف کنٹینیوسلی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, تو ایمان لا کے میرے ساتھ بدماشی کر کے دولت کے پیچھے بھاگا. اب کیا آ رہا دیکھیے اس کے بعد آیت میں, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. اب سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں سے, کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم جو کچھ خبروں میں ہے اس کو حاصل کر لیں گے, بوسرا نکال لیں گے. عربی میں وہ ایک اثر تھا, الف سے تھا, وہ یہ عین سے اثر ہے. یہ اثر کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ مان لیجئے ایک بڑا ڈبہ رکھا ہوا ہے, کارٹن آتا نا, ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے چھوٹا سا رکھا, اس کے اندر ہیرا پڑا ہوا ہے, ہیرا. اب اوپر پینسل, اسٹیشنری اور کپڑے تھوڑے اور تھوڑے کھلونے کیا کی پڑے ہوئے اس کے اندر. اب آپ کو دیکھ کے بولے وہ ہیرا نکالو اس کے اندر سے جو بہت چھوٹا ہے. اب آپ ڈبے میں ہاتھ ڈال کے پورے چیزوں کو کیسا نکال کے پھینک کے وہ ہیرا نکالتے, سمجھ رہے نا؟ وہ کیفیت کیا ہے؟ ہٹا کے وہ نکالتے آپ کو اصل چیز جو ہونے کا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. کیا سمجھا انسان؟ تیرے کو خبر میں ڈال دیا اور تو مٹی میں مل گیا, تو ویسا کھکور کے نکالیں گے تیرے کو پوری طریقے سے, نکالیں گے تیرے کو پوری طریقے سے, پورا ثابت نکالیں گے. پھر سمجھ میں آیا؟ پچھلے سورے میں کیا تھا؟ وقال الانسان ما لها, انسان پکار اٹھا کیا ہو رہا ہے زمین, زمین کیا بولی؟ وقال الانسان یومئذ تحدث اخبارها, آگے آج تیری خبریں بیان کرنے کا دن. یومئذ تحدث بأن ربک اوحی لها, رب کا حکم ہے تیری خبریں بیان کر دو. یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وہ جو جھٹکا آئیں گا ایسا جمع کر کے نکالوں گا وہ خبروں کے اندر سے ان کو. سمجھ میں آیا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, یہ جو خبروں میں ایسا چن چن کے وہ چیز نکالوں گا جو اس میں سے اصل نکالنے کی ہے. اصل نکالنے کی میں اصل نکالنے کی آپ ہی. پھر خالی نکالوں گا نہیں بولے اللہ تو اللہ اکبر. دیکھیے آپ علماء اور مفسرین اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی شامل کیے ہیں کہ جس طرح اس زمین پر اللہ نے یہ آیت کا مفہوم بتایا لوگ, وہ جو اللہ تعالیٰ جو کیفیت بتا رہے ہیں جو نکالوں گا کی, اس میں جو کیا نکالنے والے اللہ تعالیٰ بولتے علماء سمجھا رہے ہیں ہمارے کو. ایک تو یہ سمجھ میں آ گئی بات, میں مٹی ہو گیا تھا, مٹی میں مل گیا تھا, وہ کھینچ کے نکال رہے ہیں. دوسری چیز اللہ اکبر, علماء اور مفسرین اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی شامل کیے ہیں کہ جس طرح اس زمین پر اللہ نے جس کو طاقت اور دولت عطا کی اور وہ اس کی وجہ سے آپے سے باہر ہو کر اتنا ظالم بن گیا کہ اپنی شان و شوکت, اقتدار کو بچانے, مال و دولت کو بچانے معصوموں کا قتل عام کرتا رہا, تمام اپنے خلاف ثبوتوں کو اس طرح دفن کر دیا. مشہور ہے بھائی, اپنے پورے ثبوتوں کو دفن کر دیا انہیں, اس طرح دفن کر دیا جیسے مردہ خبر میں دفن ہو جاتا. مردہ خبر میں دفن ہو گیا تو وہ اندر کیا ہو رہا کسی کو بھی نہیں معلوم. انہیں ثبوتوں کو جو اس کے خلاف تھا, کیا چیز استعمال کرا؟ اپنی دولت, اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے وہ ثبوتوں کو ویسا دفن کر کے رکھ دیا جس طرح مردہ خبر میں دفن ہو جاتا ہے, جس کے بعد اوپر کی دنیا مردے کو دیکھ نہیں سکتی. تو ایسے ظالم دولت اور اقتدار کے پیاسے سے بھی اللہ کی اس آیت میں مخاطبت ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو تو دفن کر کے سمجھا کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی, اس کو بھی نکال کے لائیں گے. یہ وہ دن ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, تیری دولت تیری طاقت سے تو بچ گیا نا یہ دنیا میں,
لیکن اب کہاں بچتا, تو نکال رہے ہیں ہم, نہ صرف ہم نکال رہے ہیں, ہم تو نکال رہے ہیں ساتھ میں زمین بیان کر رہی تیرے بارے میں. ایک پوری زمین کا نقشہ ہے, اب ایک فرد کا نقشہ ہے اس میں. اچھا, اس کے بعد کا سورہ دیکھو آپ, پھر پوری زمین کا نقشہ ہے اس میں. اس کے بعد کا سورہ دیکھو, پھر فرد نقشہ ہے اس کے اندر. آیت نمبر 10, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, 2 آیتیں بچی ہوئی ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, حصلہ کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ کسی چیز کو پوری طاقت سے اس طرح نچوڑ دینا, پورا اس کا جو جوس, اس کے اندر جو مغز ہے پوری طریقے سے نکل جانا, اس کو عربی میں حصلہ بولتے ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, تیرے دلوں کے اندر کی ایک چیز کو نچوڑ کے نکالیں گے ہم اس دن. کیا سمجھا تھا؟ ہمارے سے بچ جاتا سمجھا تھا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, صدور استعمال ہوا, دیکھیں آپ, قلب استعمال نہیں ہوا. تو اس کی ایک حکمت کیا بتاتے ہیں؟ انسان دل میں عمل کر رہا, میں ہر چیز جو سوچ رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے نا. میں سوچا میں وراٹ کوہلی کے جیسا کرکٹر بن جاؤں گا, عمل کیسا کروں گا, جا کے کپ انڈیا کو کیسا کھیلوں گا میں؟ سوچا تو صحیح تھا, رائٹ. ایک آپ لوگوں کو میں تقریر کرنے آیا, یہ جو میں عمل کر رہا ہوں میری ایک نیت ہے اس کے پیچھے, یہ نیت کو بھی نکالیں گے, اور جو چیزاں تو سوچتا تھا باقی کے بھی, وہ پورے بھی نچوڑ کے نکال کے لاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ, یہ تو عمل کی نیت کرا, عمل کر لیا, انما الاعمال, یہ بھی نکالوں گا, اور وہ سب بھی نکالوں گا نچوڑ کے جو تو خالی ایسی سوچ لیتا تھا. تو میرے سے بچنے والا کہاں ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اب کیا بولے آخری میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. اس میں بہم جو بیچ میں استعمال ہوا, علماء بتاتے کہ عربی گرامر کے حساب سے بہم, اِنَّ رَبَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, و بہم بول کے استعمال ہو سکتا تھا, بہم آخری میں آ سکتا تھا بولتے لوگ, لیکن بہم بیچ میں لانے کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ ہے, یہاں بیچ میں استعمال کر کے اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے جو ناشکرے تھے. اب یہ کس کے ساتھ ایسا کروں گا میں؟ وہ ان کے ساتھ بہم جو میری ناشکری کرتے تھے, مال کی دولت, مال کے پیچھے دولت کی محبت میں شدت میں لگ گئے تھے, میرے کو بھلا کے بیٹھے تھے. میں جس مقصد سے مسلمان بنایا تھا وہ پیچھے پھینک دیے تھے. جو نعمتیں عطا کیا تھا بھول گئے تھے میری نعمتوں کو. خاص طور پہ ان کا ذکر کیا جو ناشکر تھے. مال کے لیے حلال و حرام کی کوئی بالکل فکر نہیں تھی, نہ پرواہ تھی. دنیا میں کمائے گئے مال کی کثرت کو ہی کامیابی اور سکون کا ضامن سمجھنے لگے تھے. آج ہمارے گھروں کا حال دیکھ لو, ہمارے ماں باپ پوری تربیت کا کر رہے ہیں, کما لے بیٹے, نہیں کمائے تو پھر بعد میں کیسا کرتا, زندگی کا پوری تربیت میری ان لوگوں کے ساتھ, ان فکر کے ساتھ ہو رہی جو نہ نبی کی فکر تھی نہ صحابہ کی فکر تھی. لیکن ہوں تو میں مسلمان, تو اٹھایا بھی جاؤں گا ان کے ساتھ جس کی فکر کے ساتھ. حصلہ ما فی الصدور, تیرے دل میں بھی کیا کیا تھا نکالیں گے, تیرے ماں باپ کے دل میں کیا تھا وہ بھی نکالیں گے. خبیر, خبر, علیم نے بول رہے, علیم اوپر, خبیر باریکی سے تم لوگوں کا اس کے بعد حساب لیں گے. آج کے دن یہ فکر کیوں آئی تیرے دماغ میں؟ اللہ اب کیسی تباہی ہے ہماری اس کے بعد, یہ کیوں سوچا تھا؟ نہیں معلوم تھا تو کیوں مسلمان بنایا گیا؟ تیرے کو نہیں معلوم تھا دین کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے یہ جو سوچا تھا یہ کیوں آیا تیرے دماغ میں خیال؟ یہ خبیر, ایسا حساب لیں گے اب اس کے ساتھ ہم. کیا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی قسم ہے جس سے سوالات پر اللہ اتر گئے قیامت کے دن پکا برباد کر دیا گیا. بولے اللہ ہم کو ان سے محفوظ رکھیں. اب یہ پورے اس سورے کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمانوں سے اللہ رب العالمین جو چاہ رہے ہیں, اس کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اس واقعے پر اختلاف رائے ہے, تاریخی واقعہ ہے, ہو بھی سکتا یا ضعیف ہو سکتا, لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ بعض کا ماننا یہ تھا کہ سورہ عادیات ایک مخصوص وقت پر اترا, لیکن وہ وقت مدینہ کا تھا, لیکن اب یہ بات واضح ہے کہ مکے کا ہے. تو اس میں یہ مانا جاتا کہ جس وقت یہ سورہ, جس وقت وہ واقعہ پیش آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کی تلاوت کیے اس واقعے کی مناسبت سے.
جیسا ماشاءاللہ سے ہم 15 اگست ہمارے انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے، اس کی مناسبت سے یہاں ایک جھنڈا رکھے ہوئے ہم لوگ، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ہمارے ملک کی آزادی ہے اور ہم اتنا ہی جوش و خروش کے ساتھ خوش ہیں جو باقی کے سب سچے ہندوستانی خوش ہیں الحمدللہ. تو اسی اعتبار سے ایک ایسا واقعہ تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعے کے مناسبت سے یہ سورہ کی تلاوت کی اس وقت. اور واقعہ کیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محاذ پر بھیجے ہوئے تھے. اب یہ محاذ سے واپس آ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امکانات لگائے تھے کہ آج آپ فون کر کے پوچھ لیتے کہاں ہیں آپ، وائرلیس سسٹم سے پوچھ لیتے، جی پی ایس سے ٹریک کر لیتے آپ. اب وہ زمانے میں ایک اندازہ ہی لگائیں گے نا بھائی وہ گئے یہ کام کر کے یہ ٹائم تک واپس آ جائیں گے. وہ ٹائم سے بڑھ گیا ٹائم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی فکر ہونا شروع ہو گئی کہ کیا ہوا، خالد بن ولید ابھی تک نہیں آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی فکر میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. فجر کی نماز پڑھائے اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس کے بعد بولے کہ اے اللہ کے رسول، جب وہ سورج پہاڑ کے اوپر سے وہاں سے جب دکھنا شروع ہوگا اسی کے ساتھ خالد اپنے گھوڑوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ فتح کی خبر لے کے آپ کے پاس آنے والے ہیں بولے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چینی سے فوری مسجد نبوی سے نکلے، صحابہ کو لے کے جا کے اس کے سامنے کی پہاڑی پر ٹھہر گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سورج طلوع ہو وہاں سے. اور جیسے ہی وہ سورج طلوع ہوا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ آنا شروع ہو گئے وہاں سے. تو بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ سورہ کی تلاوت کی ہے، والعادیات ضبحا. وہی کون سے گھوڑے اور کون سا گھوڑ سوار آ رہا، کس مقصد سے لوٹ کے آ رہا، کیا کر کے آ رہا. والعادیات ضبحا، وہ تیز رفتار گھوڑوں کو دوڑانے والا وہ آ رہے ہیں واپس. ایسی ٹاپ چنگاریاں نکلے، ہاں پہ گھوڑے گھس گئے گرد و غبار میں، حاوی ہو گئے دشمن کے اوپر، ہلا بول دیا اس کے اوپر، کمزور کر دیا اس کو. مقصد پورا کرے اللہ کے بندہ ہونے کا مسلمان. لوٹ کے آ رہے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیان کرے کہ اللہ کے رسول کامیاب ہو گئے، حالات بیان کرے. اب آپ ایک چیز بتائیے میرے کو، لگ بھگ 6 مہینے سے زیادہ لوگ باہر تھے، صحابہ ان کے ساتھ. ہر صحابی خوشی کے ساتھ لوٹ کے آ رہا مدینے میں، اور اللہ کے نبی مدینے کے بارڈر پر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ملاقات ہوگی. اب ایک ہر صحابی کی اس کے بعد کی خواہش کیا ہوگی؟ سیکنڈ، میرے گھر والے، میری ماں. بھائی میں نکلے وقت تھوڑا بیمار تھی، پتہ نہیں اب کیا حالت میں. میری بیوی ابھی شادی ہوئی تھی، میری بچہ ابھی پیدا ہوا، ہونے والا تھا بچہ، ہوا کہ نہیں ہوا. اب ہر ایک فکر میں لگا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی کا حکم ہوا، اے خالد اب پلٹو اور اس طرف نکل جاؤ. اب پلٹو اور ادھر نکل جاؤ. اور کیا مجال کہ ایک صحابی بھی یہ پوچھے یا رسول اللہ اب بھی تو آئے ذرا جا کے آتے. سمعنا و اطعنا، یہ ہے صحابہ، سنا اور اطاعت کی. حکم رسول ہزاروں ماں و جوتی پہ قربان میرے نبی کے حکم کے، ہزاروں اولادیں قربان، ہزاروں بیوی بچے قربان، مال قربان، جان قربان ہے اللہ اور رسول کے حکم کے اوپر. کیونکہ وہ صحابہ کو یہ معلوم تھا والعادیات ضبحا، ہم تو عادی ہیں، مقصد زندگی سرفراز دین ہے. یہی ایمان لائے، پلٹ گئے صحابہ، آگے بڑھنے لگ گئے. اللہ کے نبی آواز دیے یا خالد، پلٹے یا رسول اللہ لبیک حاضر ہوں یا رسول اللہ. بولے اے خالد، جبرائیل کہتے ہیں یہ تم لوگ جو سواریوں پر جا رہے ہیں، تم کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے ان سواریوں کے پیروں سے جو دھول اڑے گی اور وہ دھول جس مسلمان کے اوپر بیٹھے گی اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پورے صحابہ جتنے ساتھ تھے حکم دیے گھوڑوں پہ سے نیچے اترو، گھوڑوں کو آگے چلاؤ، پیچھے چلتے جاؤ. بولے پورے اتر گئے، آگے بڑھا رہے ہیں گھوڑوں کو، پیچھے پیچھے چل کے جا رہے ہیں. صحابہ پوچھے اے خالد یہ کیا ماجرا ہے؟
सवारी करने के बजाय आप नीचे उतार देंगे, सुना नहीं? इन घोड़ों की धूल जिस पे उड़ेगी उनके पैर की, अल्लाह मगफरत करेगा इंशाअल्लाह। अगर वो धूल मेरे पर उड़ जाए तो शायद मेरी मगफरत हो जाए, बोल रहे। ये है सहाबी रसूल, इसलिए ये मुकाम है उन लोगों का। और आप और मैं हैं जो मामूली बीमारी आ जाए, छींक आ जाए, आंखें आ जाए, तो मकसद दीन कहीं की हो गया, बिस्तर पे पड़े हुए एक ड्रामा चल रहा, एक तमाशा चल रहा, थोड़े बीमार हो गए, अब बीमार होते पैम्परिंग होना, बीवी मेरी ख्याल रख रही नहीं रख रही, अम्मा आके देख रही नहीं देख रही, दवाखाने में कितने रिश्तेदार आके देखे, कुछ बोले नहीं बोले, लाके दिए नहीं दिए, आइच नहीं क्या उन्हों, फोन भी नहीं करे क्या उन्हों, छी 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 छी। ये तो हमारे सहाबा ऐसे बिल्कुल नहीं थे, जियाले थे, मकसद मालूम था, ये मालूम था कि मकसद बहुत बड़ा है, जिंदगी का वक्त बहुत कम है उनके पास। वो जिंदगी को कितना इस्तेमाल कर सकते थे, कितना जला सकते थे उस रास्ते में, अपनी पूरी ताकत और एनर्जी और माल दौलत हर चीज उसमें लगाया लोग। तब जाके अल्लाह ताला उनको बोले रजी अल्लाह ताला अन वरज़ू अन, ये वो है जिससे अल्लाह राजी हो गए और ये अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह हम सब के अंदर वो सिफात पैदा करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।